اور وہ اپنے روم کی بالکنی میں اداس سی بیٹھی تھی۔ وہ تو میری زندگی میں پہلی نہ کے برابر تھے اور اب ہمارا بھی چلی گیا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جن سے پیار کرتی ہوں مجھ سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور وہ سوچتی تنہا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں کشمیر سے آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ حیدر ملک نے وعدہ کیا تھا وہ جانے سے پہلے ہمارا سے ضرور ملیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بنا کچھ کہے اور بنا ہمارا سے ملے ہی سب کو واپس لاہور لے آئے تھے، جس پر عروہ اور شامل نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن حیدر ملک نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ اور وہ واپس آنے کے بعد سے ہی نہ ہی ملک ہاؤس گئی تھی اور نہ ہی کالج۔ وہ اپنے کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور وہ اکیلی بیٹھی اپنی زندگی کی تلخیاں یاد کرتی رو رہی تھی جب اچانک اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد پر عروہ جھٹ سے اپنے ہاتھ صاف کرتی چہرے کو سنجیدہ بنا کے، اور وہ تم ابھی تک یہاں پر بیٹھی ہو، کالج نہیں جانا؟ پہلے ہی تم کتنی چھٹیاں کر چکی ہو؟ بھی اماں جو کہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی عروہ کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، عروہ نے کندھے اٹکا کر ناگواری سے کہا تھا۔ کیا مطلب دل نہیں کر رہا؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم بہت بدل گئی ہو۔ تم نے کالج جانا چھوڑ دیا، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، پچھلے کچھ دنوں سے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں تمہارے انکل کو کیا جواب دوں گی؟ پلیز میرے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو۔ بی اماں نے عروہ کی طرف دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ فکر نہ کریں بی اماں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ آپ کو فون کر کے میرے بارے میں پوچھ سکیں۔ عروہ نے ہاتھ اٹھا کر استدعائیہ انداز میں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی بی اماں سے چھپ نہ سکی۔ بی اماں نے ہمدردی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے عروہ، بی اماں نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن عروہ ان کے بات کو بیچ میں ہی کاٹ گئی تھی۔ مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، جب میرا دل کرے گا میں کالج چلی جاؤں گی، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عروہ تلخی سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بی اماں اس کی پشت دیکھتی افسوس سے سارے لا گئیں۔ ریحان خان آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اپنی باہوں میں سوئی چھوٹی سی جانم کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے رات سے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہ مسلسل عور کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتی اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی، جبکہ عور ریحان خان کے سینے پر سر رکھ کے فوراً ہی سو گئی تھی۔ عور کی چھوٹی چھوٹی سانسیں ریحان خان کی گردن پہ پڑتی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ ریحان خان کا ایک ہاتھ عور کی کمر سے لا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ عور کے گال پر تھا۔ وہ وقفے وقفے سے کبھی اس کی آنکھیں چھوتا تو کبھی اس کے سرخ انداری نازک لبوں کو چھو کر ان کی نازکی محسوس کر رہا تھا۔ ریحان خان پوری طرح سے عور کے حسن میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک عور نیند میں اپنی ایک ٹانگ ریحان خان کے اوپر رکھتی مزید اس کے قریب ہوتی اس کے گردن میں چہرہ گھسا گئی۔ انجانے میں عور کے لب ریحان خان کی شہ رگ سے مس ہوتے ریحان خان کے وجود میں خون کی روانی بڑھا گئے تھے۔ ریحان خان اگلے لمحے عور کو تکیے پر پٹکتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ عور جو خوابِ خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اچانک اپنے اوپر ایک پہاڑ جتنا وزن بڑھنے کے ساتھ اپنی سانسوں پر کسی کو قابض ہوتا محسوس کرتی ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ عور کی آنکھیں سیدھا ریحان خان کے سرخی مائل آنکھوں سے ٹکرائی تھیں جو اس کی طرف دیکھتے شدت سے اس کی ہونٹوں کا جام پی رہا تھا۔ عور ہڑبڑا کر ریحان کے کندھوں کو جکڑ کر اپنا سر ادھر ادھر کرتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عور کو اپنی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتا دیکھ ریحان خان ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو جکڑ کر اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے بیڈ سے تھوڑا اوپر کو اٹھاتے اپنے سینے میں بھیجتا زیادہ شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ ریحان خان اس کی بلائی لب پر دانت گاڑتا شدت سے اس کا لب سخت کرنے لگا تھا۔ اپنی مزاحمت پر اس کی مزید جنونی ہوتا دیکھ عور آنکھیں بند کرتی خاموشی سے اس کی شدت جاننے لگی تھی۔ ریحان خان اس کی ہونٹوں کا جام پینے کے ساتھ ساتھ ریحان خان کا ہاتھ عور کی گردن سے ہوتا اس کے دھڑکنوں پر آیا تھا۔ ریحان خان کے ایکٹ پر عور کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں سامنے فلم کی طرح لہرانے لگا۔ اس کی سانسیں گہری ہونے لگی تھی۔ عور نے آنکھیں کھول کر ریحان خان کی طرف دیکھا جو خمار بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریحان خان کی سرخی مائل آنکھوں کو دیکھ کر عور کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ عور کو سانسوں کے لیے تڑپتا دیکھ ریحان خان اس پر ترس کھاتا پیچھے ہوا تھا اور بیڈ پر لیٹتا عور کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ عور گہری گہری سانس لیتی سہمی ہوئی نگاہوں سے ریحان خان کو دیکھتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ساری شرم کے پردے تو رات گر گئے تھے جانم، پھر اب کیوں شرما رہی ہو؟ ریحان خان نے دلکشی سے مسکراتے عور کے بالوں کو سہلاتے شریل لہجے میں کہا تھا۔ اس کے الفاظوں کو سنتی عور نے مزید اس میں چھپنے کی کوشش کی تھی۔ ریحان خان نے زبردستی بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ آنکھیں کھولو جانم، ریحان خان نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ عور نے آنکھیں کھولنے کی بجائے مزید سختی سے بند کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں کھولو جانم ورنہ میں نے بے رحمی کے سارے ریکارڈ توڑ دے تمہیں اگلے 1 ہفتے تک بیڈ سے اٹھنے بھی نہیں دینا۔ ریحان خان نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے بھاری آواز میں کہا تھا۔ اس کے الفاظوں پر عور نے پٹ سے اپنی آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عور کو پٹ سے آنکھیں کھولتے دیکھ ریحان خان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی جسے وہ اگلے ہی پل دبا گیا تھا۔ ریحان خان نے عور کے بال سائڈ پر کرتے اس کی گردن کو دیکھا تھا جہاں اس کی دیگی لب بائٹس پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ مائنڈ ریحان خان نے عور کی گردن پر موجود اپنی دیگی پرپل لب بائٹ کو سہلاتے ہوئے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ ریحان جانم کچھ نہ بولو، بس ان لمحوں کو محسوس کرو، مجھے محسوس کرو، میرے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عور نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی لیکن ریحان خان اس کے
ہونٹوں پر جھکتا سرگوشی کرتا اس کے ہونٹوں کو دوبارہ اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ریحان خان ایک ہاتھ سے اٹھ کر گال چلاتا، دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتا، اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ ریحان خان شدت سے اس کے سانسوں پر قابض ہوا پڑا تھا۔ ریحان خان نے اپنے لبوں سے اس کے لب وا کرتے اس کی زبان کو اپنے لبوں میں لیتے آہستہ آہستہ سخت کرنے لگا۔ وہ سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑتی ریحان خان کے لمس کو برداشت کرتی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی جانب کے لبوں کو چھوڑتا اس کے گال کان کی لو کو کاٹ گیا تھا۔ اس کی اپنے کان کے لو کو کاٹنے پر رونے سے اس کی بری تھی۔ ریحان خان نرمی سے اس کے کان کی لو کو چومنے کے بعد اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اپنے نام ہونٹوں سے حور کی گردن پر بوسوں کی بچھاڑ کرنے لگا تھا۔ حور اس کے اس لمس پر تڑپتی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ ان کی نازک انگلیوں کو اپنے بالوں میں محسوس کرتے ریحان خان کا دل کیا کہ اپنی تمام تر شدتیں اپنی جانب کے نازک وجود پر لٹا کر اسے اپنے سینے میں بھیج لے، لیکن وہ اپنی جانب کی نازک مزاجی سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اپنے جذباتوں پر لگام ڈالتا اپنی طرف سے بھرپور نرمی برت رہا تھا، لیکن اس کی جانب اس کی نرمی پر بھی سسکیاں بھرتی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ ریحان خان نے اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگونے کے بعد اس کی شرٹ کو گلے سے سائڈ پر کرتے اس کی دھڑکنوں کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی ریحان خان نے اپنے دہک دل حور کی دھڑکنوں پر رکھے، حور اچھل کر پڑی تھی۔ اپنی دھڑکنوں پر ریحان خان کے ہاتھ کے ساتھ زبان اور دانتوں کی لمس کو محسوس کرتے ہوئے سے سکتے ہوئے ریحان خان کے بال کھینچے تھے، لیکن ریحان خان نے اس کے بال کھینچنے کی پرواہ کیے بغیر اس کی دھڑکنوں پر جھکا اس کی نمی پینے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان خان جھٹکے سے بیڈ پر لیٹتا، حور کو اپنے اوپر کرتا، اس کی شرٹ اتار کر بیڈ سے دور اچھال چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر حور کی چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ ریحان نہیں، حور نے ڈرتے سامنے نفی میں سر لاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا تھا۔ مجھے پین ہو رہی ہے، حور نے نظریں چراتے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ رات میں تمہارے روم میں سماتا تمہارے درد کی وجہ بنا تھا، آج تم مجھے اپنی گہرائیوں میں شامل کرتے میرے دل کی دنیا ہلا کر حساب پورا کرو۔ ریحان خان نے اسے ٹانگ سے ہلکا سا کھینچتے اپنے اوپر ٹھیک سے ایڈجسٹ کرتے آنکھ ونک کرتے ہوئے بے باکی سے کہا تھا۔ نہیں ریحان پلیز۔ حور اس کی حرکت اور الفاظوں پر گردن تک سر پر چڑبڑا کہتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ حور کے لال قندھاری چہرے اور اس کے گھبرا کر اپنی گردن میں چہرہ چھپانے پر ریحان خان کا برجستہ قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ریحان خان اپنی چھوٹی سی جانب پر ترس کھاتا اسے دوبارہ تکیے پر لٹاتا اس پر سایہ فغن ہوا تھا۔ آج تو تمہیں چھوڑ آؤں جانم، لیکن اتنی نازکی نہیں چلے گی۔ مجھے اپنی شدتوں میں تمہارا بھرپور ساتھ چاہیے۔ میں تم پر اپنی شدتوں سمیت اتنا ٹوٹ کر برسنا چاہتا ہوں کہ تمہاری چیخیں ہمارے بیڈ روم میں گونجتی ہیں۔ دیواروں کو بھی بتا دیں کہ حور ریحان خان کی ہو چکی ہے، حور ریحان خان کی باہوں میں اس کی روح میں سما چکی ہے۔ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی شدت پسندی سے کہا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، حور نے سہمی ہوئی نظروں سے ریحان خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ جانم تم تو ابھی سے ڈر رہی ہو، ابھی تو میں نے تمہاری نازکی کا خیال کرتے ہاتھ بہت اولا رکھا ہے۔ ریحان خان نے آئیبرو اچکا کر کہتے اپنے ہاتھ سے اس کی وجود کی گہرائیوں پر بے باک گستاخی کی تھی۔ ریحان خان کے ہاتھ کو اپنی نازکی پر محسوس کرتے حور جی جان سے لرزی تھی۔ آنکھیں کھولو جانم، میری قدرت میں تمہاری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ ریحان خان نے اس کی روح کی گہرائی کو اپنے ہاتھ سے رب کرتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز اور ہاتھوں کی بے باکیوں پر حور خود پر ضبط کرتی آنکھیں کھول گئی۔ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، دونوں کی آنکھیں سرخی مائل ہو چکی تھی۔ حور کی آنکھیں کھولنے کی دیر تھی کہ ریحان خان اس کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر اپنی کمر پر رکھتا اور دوسرے کو ہاتھ سے کھولتا پوری شدت سے ایک جھٹکے میں اس میں سماتا حور کی چیخیں نکال لیا تھا۔ خان، حور نے چیختے ریحان خان کے کندھوں کو مضبوطی سے جکڑا تھا۔ ریلیکس جانم، ریحان خان نے اس کے گال سہلاتے بہت نرمی سے کہا تھا۔ سانس نہیں آ رہی، حور نے اٹکتے برائی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ حور کے اندھا ہاتھ پر ریحان خان کو اپنی نازک جانب پر ٹوٹ کر پیارا تھا۔ وہ جھکتا حور کے چہرے پر اپنے بوسوں کی بچھاڑ کرنے کے ساتھ اس کے انر تھائز کو سہلانے لگا۔ حور اس کا نرم لمس پاتی واقعی ریلیکس ہو چکی تھی۔ حور کو ریلیکس ہو کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑتے دیکھ ریحان خان نے نرمی سے اس کی روح میں سرایت کرنا شروع کیا تھا۔ ریحان خان آہستہ آہستہ اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا۔ اس کی شدتوں کو بڑھتا دیکھ حور نے اپنے ناخن اس کی کمر پر گاڑے تھے۔ حور کی سسکیاں روش پر تھیں۔ اسے سرخ چہرے کے ساتھ سکتا دیکھ ریحان خان دوبارہ اس کی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ تھوڑی دیر حور کی سانسیں پینے کے بعد اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حور بمشکل اپنی آدھ کھلی آنکھوں سے ریحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کس می، ریحان خان نے اس کے گال کو سہلاتے نرمی سے کہا تھا۔ انداز فرمائشی تھا۔ ریحان خان کی فرمائش کو سنتے ہوئے اپنے سرخ چہرے کے ساتھ نفی میں سر لا گئی۔ کس می بیک جانم، حور کو نفی میں سر لاتے دیکھ ریحان نے پوری شدت سے اس میں آنکھ تک داخل ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی شدت پسندی سے کہا تھا۔ حور اس کی شدت پر چیختی فوراً اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اپنے ہونٹوں پر حور کے نازک لبوں کے لمس کو محسوس کرتے ریحان خان کا دل پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجتی روح میں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ حور اپنی آنکھیں بند کرتی ریحان خان کے ہونٹوں پر اپنے دانتوں سے کاٹتی، اس کی کمر کے گرد اپنی ٹانگوں کی گرفت مضبوط کرتی اس کی شدتیں اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ ریحان خان مدہوش ہوتا اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ روح میں دونوں کی بھاری سانسوں کے ساتھ حور کی سسکیاں گونجتی خوابناک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اپنی شدتیں حور کے نازک وجود منتقل کرنے کے بعد ریحان خان
ریلیکس ہوتا اور کی دھڑکنوں پر سا رکھتا گہری سانس لینے لگا۔ وہ دونوں کشمیر کی ٹھنڈی فضا کے باوجود بھی پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ ریحان انہیں سے سکتے ریحان خان کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ریحان خان کے پاس جیسے وجود کے نیچے پوری طرح دب چکی تھی۔ ریحان خان اپنی نازک جانوں کو اپنی بھاری جسم کے نیچے مچلتا محسوس کرتا اس پر سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس سے پہلے عبور بیڈ سے اتر کر بھاگتی ریحان خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر لٹا گیا تھا۔ ریحان عبور نے تڑپتے اسے بلایا تھا، ریلیکس، کچھ نہیں کہا رہا۔ ریحان خان نے اسے اپنے سینے پر لٹاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا تھا۔ عبور نے شکی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے نہ دیکھو جانم، ورنہ دوبارہ تمہارے روم میں شامل ہوتے تو میری آنکھ پھیلانے پر مجبور کر سکتا ہے یہ خان۔ ریحان خان نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے اس کی آنکھوں کو چومتے خمار آلود آواز میں کہا تھا۔ عبور اس کی بات سنتی، جلدی سے چہرے پر معصومیت طاری کرتی اس کے سینے پر سر آ گئی تھی۔ وہ ریحان کے سینے پر سر رکھ کے اس کے دھڑکنوں کی آواز سنتی پرسکون ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا تھا ریحان خان نے اس پر کہ 2 دن پہلے جو انسان اسے ڈریگن لگتا تھا، آج اس کی دھڑکنوں کی آواز اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ ریحان خان آنکھیں بند کیے تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے اور بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کے وجود کی دل فریب خوشبو اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ خان تھوڑی دیر بعد کچھ یاد آنے پر عبور جھٹ سے اپنا سر اٹھاتی اس کی طرف دیکھ لگی۔ ریحان خان نے انکار کرتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں، آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، انہیں آنکھیں پٹپٹا کے نہایت معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ ٹو لیٹ جانم، منہ دکھائی تمہیں پہلے مانگنی چاہیے تھی، اب تو میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اب کس چیز کی منہ دکھائی؟ ریحان خان نے اسے تنگ کرنے کا سے آئے بروج کہا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کے جواب پر عبور نے جھٹ سے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ مجھے دوبارہ اچھے سے سب کچھ دیکھنے دو، پھر تمہیں منہ دکھائی بھی دیتا ہوں۔ ریحان خان نے کہتے ہی اس کے سینے تک آئی چادر کو اٹھانے کے لیے ابھی ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ عبور جھٹ سے چادر کو اپنے سینے پر مضبوطی سے جکڑ گئی۔ رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے، عبور نے چادر کو سختی سے جکڑے بھرائی آواز میں کہتے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ناراضگی کا اعلان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، ریحان خان نے کندھے اٹھا کر لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے جواب پر عبور نے آنکھیں آخری حد تک پھیلائے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے تو لگا تھا ناراض ہونے پر ریحان خان فوراً سے مناتا اسے منہ دکھائی دے گا، لیکن اس ڈریگن کو تو فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ریحان خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ناک اور گال گزرے لمحات اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے، موٹی موٹی نیلی آنکھوں سے آنسو باہر آنے کو بتاتے اور ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کر رکھے تھے جیسے وہ خود پر ضبط کاری ہو۔ پورے 1 منٹ بعد کمرے میں عبور کے رونے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ عبور بچوں کی طرح ریحان خان کے سینے پر ہاتھ مارتی زور زور سے رونے لگ پڑی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ بہت کنجوس ہیں۔ ایک تو آپ نے میرا برائڈل شوٹ نہیں ہونے دیا، پھر کل رات اور آج صبح میرے ساتھ بھی شرموں والی حرکتیں کی، مجھے آپ کی وجہ سے اتنا پین ہو رہا ہے اور اب آپ مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دے رہے۔ میں پھپھو جان اور موڑے کو بتاؤں گی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ ریحان خان کے مضبوط سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانے کے ساتھ جو اس کے دل میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ ریحان خان اپنے چہرے پر امٹ آنے والی مسکراہٹ کو چھپائے اس کے ہاتھوں کے میٹھے سے ظلم کو برداشت کر رہا تھا۔ اچانک سے عبور کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ ریحان خان کو دوبارہ اپنے اوپر آتا دیکھ عبور کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ موڑے اور پھپھو جان کو کیا بتاؤ گی؟ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی دھڑکنوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا تھا، انداز وارننگ دینے والا تھا۔ وہ نے اس کی طرف دیکھتے تھوک نکلتے نفی میں سر لایا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، انہیں نفی میں سر لاتے بسوری سی آواز میں کہا تھا۔ ریحان خان اس کے سامنے اور اپنی بات سے مکرنے پر آئے بروج کہا گیا۔ تب ریحان خان معصومانہ انداز میں صبیہ بیگم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی جاگنگ سے واپس آیا تھا اور اب اپنی ماں سے ملنے کے گھر سے ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ تب ریحان خان روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن روم میں بیڈ پر لیٹی امائرا کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے ریحان خان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ امائرا رات والا وائٹ ڈریس نہیں پہنے صبیہ بیگم کو بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں سو رہی تھی۔ ریحان خان نے روم میں ایک تارانہ نظر دوڑائی تو روم میں کسی کو نہ پا کر اس نے اپنے قدم امائرا کی طرف بڑھائے تھے۔ مام کہاں ہیں؟ ریحان خان نے بیڈ کے قریب پہنچتے اونچی آواز میں صبیہ بیگم کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ مام پلیز لائٹ آف کر دیں۔ امائرا کی نیند میں ریحان خان کی بھاری آواز کی وجہ سے خلل پڑا تھا، لیکن وہ فضا بیگم کو تصور کرتی بڑبڑاتی دوبارہ کروٹ پلٹ کر سو گئی تھی۔ امائرا کے بڑبڑا کر دوبارہ سو جانے پر ریحان خان کے ماتھے پر کئی بال پڑے تھے۔ اگر تم اگلے 1 منٹ میں نہ اٹھی امائرا خان تو میں تمہیں اٹھا کر بالکنی سے باہر پھینک دوں گا، ریحان خان نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے امائرا کا خود سے بے خبر صبیہ بیگم کمرے میں سونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ صبیہ بیگم کمرے میں رائن، زائم اور عمدان خان بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ امائرا کو اس طرح خود سے بے خبر ہو کر سوتے ہوئے دیکھ لیتا تو یہ سوچ کر ہی ریحان خان کے دماغ کی نسیں ابھری تھیں۔ اسے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مام آپ کی آواز مردانہ کب سے ہو گئی؟ امائرا ابھی بھی ریحان خان کی آواز کو فضا بیگم کی آواز سمجھتی بڑبڑائی تھی اور یہاں پر ریحان خان کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں امائرا پر سے چادر ہٹاتا اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ امائرا اس اچانک افتاد پر بوکھلا چکی تھی اور ہراساں نظروں سے اپنے سامنے غصے میں پھنکتے ریحان خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ
ہری آنکھوں والا جن اب میرے خواب میں بھی آنے لگا ہے۔ ماہر نے زبیان خان کو ایسا نگاہوں سے دیکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھنے بلند آواز میں کہا، تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ زبیان خان نے اس کی بڑبڑاہٹ کو اگنور کرتے غصے سے پوچھا تھا۔ زبیان کے سوال اور سخت لہجے پر ماہرہ نے ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھا۔ صفیہ بیگم کے روم کو دیکھنے پر اسے یاد آیا وہ رات کو صفیہ بیگم کے اضطراب پر ان کے ساتھ سوئی تھی۔ تم سے مطلب ہاتھ چھوڑو میرا۔ ماہرہ نے زبیان خان کی طرف دیکھتے چپتے لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، کیا کر رہی تھی یہاں؟ زبیان خان نے اس کا ہاتھ جھٹکتے دوبارہ پوچھا تھا۔ زبیان خان کی انگلیاں ماہرہ کو اپنے بازو میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اب مجھے ہر کام تم سے پوچھ کر کرنا ہوگا؟ ماہرہ اپنے آنسو ضبط کرتے چیخی تھی۔ ہاں، تمہیں ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرنا ہوگا۔ زبیان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چپتے لہجے میں کہا تھا، میں تمہاری پابند نہیں ہوں۔ زبیان خان آخر کے ساکھ سے، تم مجھ پر حکومت چلاتے ہو۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ ماہرہ اپنا بازو چھڑاتی گھبرائی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی زبیان خان کے سوال جواب سے۔ ماہرہ کی بات پر ایک لمحے کے لیے زبیان خان خاموش ہوا تھا۔ روم میں خاموشی چھا چکی تھی۔ روم میں پھیلی خاموشی کو زبیان خان کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں بجتے فون نے توڑا تھا۔ زبیان خان غصے سے پاگل ہوتا اپنے ٹراؤزر فون نکالتا اگلے لمحے اسے پھینک کر دیوار میں مار چکا تھا۔ فون دیوار کے ساتھ لگتا چکنا چور ہو چکا تھا۔ فون کو دیکھ کر ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو جو اس نے کافی دیر سے کنٹرول کر رکھے تھے قطار کی صورت بہنے لگے تھے۔ وہ ماہرہ کا فون تھا جسے زبیان خان اس کے سامنے بے رحمی سے توڑ چکا تھا۔ کل ماہرہ کے فون مانگنے پر زبیان خان نے اس کا فون واپس کرنے کا عرض رحم سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ فون کی آن کرنے کے کچھ دیر بعد سے فون پر شامیر کی کافی کالز آ چکی تھی۔ وہ شاید اسی انتظار میں تھا کہ ماہرہ کا فون آن ہو اور وہ اسے کال کر سکے۔ ابھی بھی شاید شامیر کی کال آ رہی تھی جسے دیکھے بنا ہی زبیان خان موبائل توڑ چکا تھا۔ ماہرہ اپنی نگاہیں ٹوٹے موبائل پر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے تو بابا، شامیر اور عروہ کا نمبر بھی نہیں یاد۔ اب میں ان سے کیسے بات کروں گی؟ یہ سوچتے ماہرہ کے آنسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ ماہرہ کو روتے دیکھ زبیان خان غصے سے پاگل ہوتا اسے بازو سے جکڑ کر اپنے مقابل کر گیا۔ زبیان اس سے پہلے زبیان خان ماہرہ سے کچھ کہتا واش روم سے باہر نکلتی صفیہ بیگم نے سخت لہجے میں زبیان خان کو بلایا تھا۔ وہ ماہرہ کو روتا اور زبیان خان کو شدید غصے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ زبیان خان اپنی ماں کی پکار پر ماہرہ کو چھوڑ چکا تھا۔ زبیان خان کے چھوڑنے کی دیر تھی کہ ماہرہ تیزی سے سائڈ سے نکلتی روتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زبیان، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ صفیہ بیگم نے پریشانی سے زبیان خان سے پوچھا تھا۔ انہیں زبیان خان کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آپ کے روم میں کیوں سو رہی تھی؟ زبیان خان نے دروازے کی طرف دیکھتے صفیہ بیگم سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زبیان، میرے کہنے پر وہ رات کو میرے روم میں رکی تھی، صفیہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ ان کے جواب پر زبیان نے اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زبیان خان کی شدید غصے میں اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی جو چیز سامنے نظر آئی وہ اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ ہی منٹوں میں اپنے روم کا حال بگاڑ چکا تھا۔ روم کا حال دیکھتے زبیان خان اپنے بالوں کو پکڑ کر اضطرابی کیفیت میں چیخا تھا، کس حق سے تم مجھ پر حکومت چلاتے ہو؟ اس کے دماغ میں بار بار ماہرہ کے یہی الفاظ دہراتے اس کے جسم میں چنگاریاں دوڑا رہی تھیں۔ زبیان خان زمین پر پڑے ٹوٹے واز کو ٹھوکر مارتا فریش ہونے کا عرض واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بلیک جینز اور بلیک ہی شرٹ پہنے ہاتھ میں ٹاول پکڑے واش روم سے نکلتا ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مرر میں اپنی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہی اسے ماہرہ کا رونا یاد آیا تھا۔ زبیان خان ڈریسنگ ٹیبل کو سختی سے پکڑا، تھوڑا آگے کی طرف جھکتا، گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس بات کا جواب میں تمہیں بہت جلد دوں گا ماہرہ خانم، زبیان خان نے اپنی خون نشان نگاہوں سے مرر میں دیکھتے ہی پختہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ زبیان خان ٹاول کو اپنے بالوں میں رگڑ کر بیڈ پر پھینکتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سب کھانا ویلی والے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماہرہ کو بھی چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج ماہرہ معمول کے خلاف کافی خاموش تھی، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی نہ ہی کوئی شرارت کر رہی تھی، بس خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھ کو دیکھ کر سب پریشان ہوئے تھے۔ آغا جان اور واصف خان نے محبت سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ نیند نہ پوری ہونے کا کہہ کر انہیں ٹال گئی تھی۔ صفیہ بیگم جو ماہرہ کے واپس آنے کے بعد سے تقریباً روز ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرتی تھی، پریشان نگاہوں سے ماہرہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماہرہ تو ڈائننگ ٹیبل پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن صفیہ بیگم اسے بہت لاڈ اور محبت سے منا کر لائی تھی۔ السلام علیکم۔ آج تھوڑی دیر بعد ڈائننگ روم میں زبیان خان کی آواز گونجی تھی۔ زبیان خان کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں دوبارہ نم ہوئی تھیں، لیکن وہ خود پر ضبط کرتے اپنا سر جھکائے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر بھی زبیان خان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زبیان خان ماہرہ کو دیکھتا اپنی سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ماہرہ کا خود کی طرف نہ دیکھنا شدت سے نوٹ کیا تھا۔ وہ روز کھا جانے والی نگاہوں سے ہی صحیح لیکن زبیان خان کی طرف دیکھتی ضرور تھی، لیکن آج تو اس نے سر اٹھانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ ماہرہ، یہ کھیر ٹرائی کرو، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے بنائی ہے۔ صفیہ بیگم نے ماہرہ کے سامنے کھیر کرتے بہت لاڈ سے کہا تھا۔ ماہرہ نے سر اٹھا کر صفیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ مورے، میرا بالکل دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو۔ ماہرہ نے انگلیاں مروڑتے کہا تھا، تھوڑا سا کھا لو میری جان، اگر تم میرے ہاتھوں کی کھیر نہیں کھانی تو تم کچھ اور کھا لو۔ صفیہ بیگم نے اسے پچکارتے کہا تھا، نہیں مورے، میں نے میرے لیے کھیر بنائی ہے، میں وہی کھاؤں گی۔
صبیہ بیگم کے چہرے پر اداسی نوٹ کرتے عمائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا، اور بنا کھیر کی گارنش کو نوٹ کیے کھیر کھانے لگی۔ سب اس کی صبیہ بیگم کے لیے فکر کو نوٹ کرتے مسکرائے تھے۔ زاویہ خان بھی غیر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی عمائرہ نے کھیر کے 2-3 چمچ ہی لیے تھے کہ اچانک اسے اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ عمائرہ نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے اتنی گردن سلائی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اسے اپنے جسم پر سوئیاں چبھتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ عمائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگانا چاہا، لیکن عمائرہ کے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ گلاس اس کے لبوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے ٹوٹتا زمین پر گرا تھا۔ گلاس گرنے کے بعد سب عمائرہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو اب اپنے بال جکڑ چکی تھی۔ عمائرہ کا جسم شدت سے لرزنے لگا تھا۔ زاویہ خان اس کی حالت دیکھتا ہے کہ جسم اپنے سیٹ سے کھڑا ہوتا اس تک پہنچا تھا۔ زاویہ خان نے عمائرہ کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اسے بازو سے جکڑا تھا۔ عمائرہ کی سانسیں پھولنے لگی تھیں، اس کی آنکھوں سے اداروں کے تاران سے بہنے لگے تھے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ سب ڈرتے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ صبیہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے دہلتے عمائرہ کو پکارا تھا۔ عمائرہ کیا ہو رہا ہے؟ زاویہ خان نے اس کا گال تھپکتے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ عمائرہ کے چہرے اور گردن انتہا کی حد تک سرخ ہو چکے تھے۔ عمائرہ نے تڑپتی مچھلی کی طرح اپنے لب کھول کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھی۔ عمائرہ ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ زاویہ خان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ عمائرہ زاویہ خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ زاویہ خان کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ عمائرہ کی حالت دیکھ کر اسے اپنا آپ زلزلوں کی زد میں آتا محسوس ہوا تھا۔ عمائرہ نے زاویہ خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے پکارتا، اسے تڑپتا دیکھ اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتا دیکھ زاویہ خان کو ایسا لگا جیسے وہ اگلے ہی پل مر جائے گا۔ عمائرہ ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ زاویہ خان نے عمائرہ کے گال کو تھپکتے اسے اپنے سینے میں بھیجتے کہا تھا۔ وہ عمائرہ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ لالا ہمیں عمائرہ کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ رحیم خان نے ہوش کے ناخن لیتے زاویہ خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش دلاتے ہاسپٹل کا کہا تھا۔ زاویہ خان ہاسپٹل کا نام سنتے عمائرہ کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زاویہ خان فل سپیڈ سے ریش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ آرمینر بار اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی عمائرہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب آنکھیں بند کر چکی تھی۔ عمائرہ ادھر دیکھو میری طرف۔ زاویہ خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپتھپا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ زاویہ خان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ سب کچھ کھو دے گا۔ زاویہ خان ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد زاویہ خان ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ زاویہ خان نے تقریباً بھاگنے کے انداز میں گاڑی سے نکلتے عمائرہ کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھا کر ہاسپٹل کے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈاکٹر زاویہ خان نے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی دھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر زاویہ خان کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے تھے۔ زاویہ خان سے کون واقف نہیں تھا۔ مسٹر زاویہ خان کیا ہوا ہے انہیں؟ ایک سینئر میل ڈاکٹر نے آگے بڑھتے اس کی گود میں عمائرہ کو دیکھتے پریشان سے پوچھا۔ اتنے میں پاس کھڑا لڑکا ایمرجنسی محسوس کرتے اسٹریچر لے آیا تھا۔ زاویہ خان نے عمائرہ کو اسٹریچر پر لٹا کر ایک جسم میں ڈاکٹر کا گریباں پکڑا۔ مجھے اگلے منٹ میں پورے ہاسپٹل کی فیمیل ڈاکٹرز یہاں پر چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے ڈاکٹر، تو اس کی بجائے اپنی فکر کرو، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سمیت اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں۔ زاویہ خان نے ڈاکٹر کو گریباں پکڑتے عمائرہ کی طرف اشارہ کرتے دھاڑتا۔ اس کے ری ایکشن پر ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، جلدی سے ڈاکٹرز کو بلاؤ۔ زاویہ خان ڈاکٹر کو خود سے دور جھٹکتا دوبارہ چیخا تھا۔ ڈاکٹر زاویہ خان کے دھاڑنے پر بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا۔ عمائرہ آنکھیں کھولو، تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی، آنکھیں کھولو۔ زاویہ خان نے عمائرہ کی طرف متوجہ ہوتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھپکتے بے چینی میں کہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ نرسز اور سینئر فیمیل ڈاکٹرز وہاں پر آ چکی تھی۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا ہے انہیں؟ ایک لیڈی ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر عمائرہ کی آنکھیں اپنی انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے کھول کر چیک کرتے زاویہ خان کی طرف دیکھتی پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر اچانک سے اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ زاویہ خان نے عمائرہ کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا، سسٹر انہیں جلدی ایمرجنسی وارڈ میں لے کر چلیں۔ ڈاکٹر نے عمائرہ کے سرخ ہوتے جسم اور اس کی مدھم سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے عجلت میں کہا تھا۔ نرسز اسٹریچرز کو گھسیٹ کر اسے ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جانے لگی۔ زاویہ خان بھی اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی نظریں عمائرہ کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں عمائرہ کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ مسٹر خان، آپ کو باہر رکنا ہوگا۔ زاویہ خان کو عمائرہ کے ساتھ ایمرجنسی روم کے اندر داخل ہوتے دیکھ نرس نے ڈرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، مسٹر خان خود پر کنٹرول کریں اور پلیز انہیں جانے دیں تاکہ انہیں جلد از جلد ٹریٹمنٹ دیا جا سکے۔ زاویہ خان کو عمائرہ کا ہاتھ نہ چھوڑتے دیکھ اس سے سینئر ڈاکٹر نے ہمت کرتے زاویہ خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہایت ادب اور پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ زاویہ خان اپنی سرخ آنکھوں سے عمائرہ کو دیکھ رہا تھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ عمائرہ کو اس حالت میں دیکھ اسے عجیب الجھن اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ زاویہ خان نے خود پر ضبط کرتے عمائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نرس اسٹریچر کو گھسیٹ کر ایمرجنسی روم میں جا چکی تھی، لیکن زاویہ خان وہیں کھڑا عمائرہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اپنا سب کچھ کھو دے گا۔ دوبارہ
اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں میں وحشت لیے ڈاکٹر کی طرف پلٹا تھا اور اسے گریبان سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ مجھے وہ بالکل ٹھیک چاہیے، تمہارے لیے بہتر ہوگا تم اسے آدھے گھنٹے میں بالکل ٹھیک کر دو، ورنہ زبیان خان کیا کرے گا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ زبیان خان نے ایک ایک لفظ دانت سے چبا کر کہا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی، دماغ اور بازوؤں کی رگیں پھول چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے خوف بھری آنکھوں سے زبیان خان کی طرف دیکھا تھا۔ سر انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم پوری کوشش کریں گے، آپ اللہ پر یقین رکھیں، اس ہاسپٹل کی بہترین فیمیل ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کریں گے۔ ڈاکٹر نے ٹکتے بمشکل کہا تھا۔ لالا۔ اس سے پہلے زبیان خان غصے میں ڈاکٹر کو کچھ کہتا رحم خان نے اسے پکارا تھا۔ رحیم، زائم اور رمضان خان تقریباً بھاگنے کے انداز میں کوریڈور سے ہوتے زبیان خان تک پہنچے تھے۔ زبیان خان نے درستگی سے ڈاکٹر کے کالر کو جھٹک کر اسے خود سے دور کرتا اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کوریڈور کے چکر کاٹنے لگا تھا۔ رحیم لوگوں کے پیچھے واصف خان، توصیف خان اور آغا جان بھی ہاسپٹل آ چکے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ آغا جان تو بار بار اپنی نم آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ سوری ڈاکٹر۔ رحیم خان نے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر معذرت کی تھی۔ ڈاکٹر رحیم خان کی طرف دیکھتا ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کم از کم کوئی تو خانزادہ ایسا تھا جو سر پھیرا نہیں تھا۔ اٹس اوکے مسٹر خان، آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، ہی از جسٹ وریڈ فار ہز وائف۔ کوئی بات نہیں مسٹر خان، میں پوری طرح سمجھ سکتا ہوں، وہ صرف اپنی بیوی کے لیے پریشان ہے۔ ڈاکٹر مسکراتا رحیم خان کا کندھا تھپتھپا کر اپنی کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سب کوریڈور میں بیٹھے مائرہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ حویلی میں صبیہ بیگم نے رو رو کر اپنا حال کر لیا تھا۔ سچ شکر تھا کہ انہیں دورہ نہیں پڑا، ورنہ ان کی طبیعت خراب ہونے میں کوئی کسر نہیں رہی تھی۔ واصف خان بہت مشکل سے انہیں سمجھا کر ہاسپٹل آئے تھے۔ وہ ان سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ مائرہ کو ساتھ لائیں گے۔ ریحان خان اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسکرین پر لکھے میسج کو پڑھ پڑھ کر ریحان خان کا خون کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے ریحان خان شدید غصے میں موبائل کو پھینک کر مارتا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ موبائل پر انون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ انون نمبر دیکھ کر ریحان خان کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فائنلی موبائل کی اسکرین پر آتے نمبر کو دیکھتے اس کے لب ہلے تھے، لیکن اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رنگ ہوتا موبائل خاموش ہو چکا تھا۔ پورے 2 سیکنڈ بعد دوبارہ سے فون رنگ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ دوبارہ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ریحان خان نے ایبروز اٹھاتے کال پک کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف خاموش پا کر ریحان خان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ ابھری تھی۔ ویلکم ٹو پاکستان جے کے۔ ریحان خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ ریحان خان کی بات کو سن کر موبائل کی دوسری سائڈ پر کسی کا بلند کہکا فضا میں گونجا تھا۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ ہوشیار نکلے ریحان خان، مقابل نے ریحان خان کی طرف اور پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ موبائل میں دوسری طرف سے آتی آواز کو سن کر ریحان خان نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ انتقام کی آگ آپ سے سب کچھ کروا دیتی ہے، ریحان خان نے آنکھیں کھولتے جنونی انداز میں کہا تھا۔ فکر مت کرو ریحان خان، جے کے پاکستان میں قدم رکھ چکا ہے۔ جو کام پچھلی دفعہ ادھورا رہ گیا تھا وہ اس دفعہ مکمل ہو کر رہے گا۔ جے کے کی سرد آواز موبائل کے اسپیکر سے گونجی تھی۔ تم اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو جے کے، ریحان خان کو مات دینا اتنا بھی آسان نہیں، ریحان خان نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اسے اوور کانفیڈنٹ نہیں، خود پر اعتماد کہتے ہیں ریحان خان، اور میں تو وہ ہوں جو سایوں میں بھی شکار کر لے۔ پھر زبیان خان کو ختم کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اسے تو اندازہ بھی نہیں کہ اس کا سب کچھ ایک دفعہ دوبارہ چھننے والا ہے۔ جے کے کی نظروں کے سامنے معصوم سی سبز آنکھیں لہرائی تھیں۔ آنکھوں کو یاد کرتے جے کے کی آنکھوں میں لہو ٹپکا تھا۔ لیٹس سی، ریحان خان نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ میری امانت کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی پر جے کے مدعے پر آیا تھا۔ جے کے کی بات کو سن کر ریحان خان نے پلٹتے بالکنی کے بند گلاس ڈور سے نظر آتی حور کی طرف دیکھا، جو منہ پھلائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ میرے پاس ہے، ریحان خان نے خود کو قابو کرتے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ وہ تمہارے پاس کیوں ہے ریحان خان؟ جے کے نے شکی انداز میں پوچھا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہے، ریحان خان کی نگاہیں حور پر ٹکی ہوئی تھی۔ محبت کے لفظ پر نہ چاہتے بھی اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اور تم؟ تھوڑے توقف کے بعد جے کے نے پراسراریت سے پوچھا تھا، جیسے وہ ریحان خان کو جانچ رہا ہو۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھری ہے جے کے، اور جس دل کو انتقام کی آگ نے اپنے لپیٹ میں لیا ہو، اس دل میں محبت کے پھول نہیں کھلتے۔ ریحان خان نے سخت پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے، اور جے کے اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم نے اسے خان حویلی سے نکال کر اپنا وعدہ پورا کیا، اب میری باری ہے، تم ریلیکس ہو کر زبیان خان کی تباہی دیکھو۔ اتنا کہہ کر جے کے نے کال کٹ کر دی تھی، لیکن اس کے الفاظ سن کر ریحان خان کے خون میں چنگاریاں بھڑکنے لگی تھی۔ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے، اور جے کے اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ الفاظ ریحان خان کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوتے اس کا خون چٹا کر کر چکے تھے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے بالکنی کی ریلنگ پر مارا تھا، اور اگلے لمحے خود پر قابو کھوتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور بالکنی کا دروازہ کھول کر روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ بالکنی کے دروازے کے دڑام سے کھلنے کے بعد پر حور نے اچھلتے پلٹ کر دیکھا، جہاں سے ریحان خان سرخ چہرے اور آنکھوں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ریحان خان کو ایک بو کے درندے کی مانند اپنی طرف آتا دیکھ حور کی سانسیں اس کی حلق میں اٹکی تھی، اور وہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہوتی واش روم کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوتی، ریحان خان اس تک پہنچا، اسے کمر سے دبوچ چکا تھا اور بنا حور کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے نازک پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ چکا تھا۔
ریحان خان اپنا غصہ اور جنون نور کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا۔ ریحان خان شدت سے اس کے ہونٹوں کو کاٹنے کے ساتھ سخت کہہ رہا تھا۔ ریحان خان کے دانتوں کا ظلم اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے نے سسکیاں بھرتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریحان خان پیچھے ہونے کے بجائے ہور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو جھٹک کر اسے اپنے مزید قریب کرتا، پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ ریحان خان نے اس کے نچلے ہونٹ کو ہلکا سا دانتوں سے کھینچ کر شدت سے سخت کیا تھا۔ اس کی اتنی شدت پر ہور اس کی آنکھوں میں مچل اٹھی تھی۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھولتے محسوس کرتے ریحان خان اپنی شدت میں کمی لاتے اپنی آنکھیں کھول کر ہور کی طرف دیکھا، جو اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں شکوہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ریحان خان اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ریحان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہور کی طرف دیکھا تھا، جو آنسو صاف کرتی دروازے کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ ہور کو دروازے کی طرف جاتا دیکھ ریحان خان ایک جس میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ ہور کٹی ڈور کی طرح لہراتی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریحان خان نے ہور کے چہرے کی طرف دیکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ ہور نے لمبی سی ہچکی لیتے ریحان خان کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ ریحان خان کی نظریں ہور کی آنکھوں سے ہوتی نیچے اس کے ہونٹوں پر ٹھہرتی، جو اس کی شدت سے سرخ اندھاری ہو چکے تھے۔ نچلے ہونٹ پر خون کی 2 بوندیں پورے آب و تاب سے چمکتی اسے اس کی بے رحمی کی داستان سنا رہی تھی۔ ریحان خان کو بساخت اپنے نازک جانوں پر ترس آیا تھا، جو کل رات سے اس کی شدت ساتھی ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر میرے پاس نہیں رہوگی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ریحان خان نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے اس کے ہونٹوں پر نرمی سے بوسہ دیتے کہا تھا۔ اس کی دھمکی پر ہور بچوں کی طرح اونچی آواز میں رونے لگ پڑی تھی۔ تو توڑ دیں ٹانگیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ والے برے ہیں۔ ہور نے ریحان خان کے سینے پر مکے برساتے بچوں کی طرح روتے کہا تھا۔ ریحان خان نے پوری حد سے گہری نگاہوں سے ہور کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا۔ ہور میرون کلر کے پیروں کو جوتی فراق میں ملبوسی فراق کے گلے اور بازو پر خوبصورت سا کام ہوا تھا۔ میرون کلر کے فراق میں ہور کا چہرہ کھلے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ ہور آنکھوں کے ذریعے ریحان خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ریحان خان ایک ہاتھ سے ہور کی کمر کو پکڑتا، دوسرا ہاتھ اس کے گال پر آ کر دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن اس دفعہ اس کی لمس میں بہت نرمی تھی۔ ریحان خان بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ ریحان خان کی نرمی پر ہور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ہور اور ریحان خان کی وائٹ شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ریحان خان تمہاری ٹانگیں بھی تو توڑ سکتا ہے جانب، اس لیے بی کیئرفل۔ اس کے ہونٹوں کا رس پینے کے بعد ریحان خان نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا کر بھاری گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ ہور نے نظریں اٹھا کر ریحان خان کی طرف دیکھا تھا۔ سنہری شہد رنگ آنکھیں نیلی جھیل سی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ریحان خان کی آنکھوں میں خماری کی لالی دیکھ اور اس کی رات اور صبح کی شدتیں یاد کرتے ہور کے جسم نے جھرجھری لی تھی۔ ہور نے دوبارہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریحان خان نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ ہور بچوں کی طرح منہ پھلا چکی تھی۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر ریحان خان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کو کھول کر اس میں رکھے 2 مخملی ڈبے نکالے تھے، جنہیں دیکھ کر ہور کی آنکھیں چمکی تھیں، لیکن وہ جیسے اپنے تاثرات چھپاتی دوبارہ منہ پھلا گئی تھی۔ ریحان خان نے پہلا باکس کھولا، جس میں ڈائمنڈ کا خوبصورت سا نیکلس تھا۔ نیکلس کو دیکھ کر ہور کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ ریحان خان نے نیکلس نکال کر ہور کی گردن میں پہنایا تھا۔ ہور نے بڑے آسان کرنے والے انداز میں اپنی گردن سے بال سائڈ پر کیے تھے۔ یہ نیکلس تمہاری گردن سے اترنا نہیں چاہیے ہور۔ ریحان خان نے کمر سے پکڑ کر ہور کو اپنے نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ انداز رک گیا تھا، ہور اس کی آنکھوں میں دیکھتی سارس بات میں ہلا گئی۔ ریحان خان نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھتے اس کے بدن کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ہور کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ریحان خان مدہوش ہوتا اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ ریحان خان نے ہور کی سائڈ گردن کو چومتے اسکن کو ہلکا سا دانتوں سے کھینچتے شدت سے سخت کیا تھا۔ ہور نے ریحان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سسکی لی تھی۔ ریحان خان مدہوشی کے عالم میں ہور کی گردن کو چومتا نیچے کی طرف آنے لگا تھا۔ ہور اس کے لبوں کو فراق کے اوپر سے ہی اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتی رہی، جان سے لرزی تھی۔ ہور نے اپنی لرزی آواز میں ریحان خان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریحان خان نے اس کی مزاحمت کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتا ایک جھٹکے میں اس کے ڈریس کی زپ کھول گیا تھا۔ زپ کھولتے ہی ہور کے فراق کندھوں سے ڈھلکنے لگی تھی۔ ریحان خان نے ہور کی طرف دیکھا، جو سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریحان خان ہور کی طرف دیکھتا آنکھیں ونک کرتا اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ ریحان خان نے دانتوں سے اس کے فراق کے گلے کے ساتھ اسٹرپس کو کھینچ کر نیچے کیا تھا۔ ریحان خان اپنی رات اور صبح دی گئی لب ورڈز پر دوبارہ سے لب رکھتا انہیں تر و تازہ کرنے لگا تھا۔ ریحان خان نے اس کی دھڑکن کو دانتوں سے کاٹتا منہ بھر کر شدت سے سک کر رہا تھا۔ ہور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے سسک رہی تھی۔ ریحان خان نے اس کی دھڑکنوں پر ہونٹوں اور دانتوں کے ساتھ ہاتھوں سے بھی بے باک حرکتیں سر انجام دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان خان نے اس کی دھڑکنوں پر پوری حد سے اپنی منمانیاں کرنے کے بعد پیچھے ہوا تھا۔ ہور گہری سانس لے رہی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھی تھی۔ ریحان خان نے اس کے بال سے سہلاتے اسے مزید سینے میں بھیجا تھا۔ شدتیں تو میری سہی جاتی نہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتی ہو تم جانم۔ ریحان خان نے اس کی گردن کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے شدت سے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ وہ شرم و حیا سے نظر جھکا گئی تھی۔ ریحان خان نے اس کے شرمائے روح کو دل میں اتارتے دوسرا ڈبہ کھولا تھا۔ دوسرے ڈبے میں باریک باریک سی گول کی چوڑیاں تھیں۔ چوڑیوں پر رنگینوں کا بہت باریک نفاذ سے کام کیا گیا تھا۔
اور ریان یہ کتنی پیاری ہیں، چوڑیوں کو دیکھتے ہی حور ایکسائٹڈ انداز بولی تھی۔ ریان خان اس کے بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکراتا چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا تھا۔ ریان خان نے چوڑیاں پہنانے کے بعد اس کی نازک کلائیوں پر لب رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میری نیت تم پر خراب ہو، ڈریسنگ روم میں جا کر میرے لیے کپڑے نکالو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ ریان خان اس کی گردن کو چومتا پیچھے ہوا تھا۔ اس کی بات کو سنتے وہ فوراً سے جمپ لگا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ریان خان اپنی پینٹ کی جیب وہ مار ڈالے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی انہوں نے 3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ فوراً پلٹتی واپس ریان خان کی طرف بھاگنے کے انداز میں آئی تھی اور اپنی ایڑیوں پر اونچی ہوتی ریان خان کی ڈارک براؤن بیئرڈ پر لب رکھتی فوراً سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے ایکٹ پر 1 منٹ کے لیے ریان خان کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھی اور اگلے لمحے ریان خان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ ریان خان اتنی دلکشی سے مسکراتا ہو۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ ہمائرہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریان خان پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمائرہ کو آلمنڈز پر سینسٹیوٹی تھی، یعنی باداموں سے الرجی۔ ڈاکٹر کے فوری طور پر علاج دینے پر اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ ہمارے پھوٹ جیسے میں سرخ دھبوں کے ساتھ ساتھ ہلکی سوزش آ چکی تھی۔ اس کا گلا بھی سو چکا تھا، لیکن اب وہ خطرے سے باعث تھی۔ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں دیر ہو جاتی تو الرجی کا ری ایکشن شدید ہو سکتا تھا۔ زبیان خان کے علاوہ باقی سب روم سے باہر تھے۔ زبیان خان نے گہری سانس لیتے ہمارا کا ہاتھ پکڑا تھا، جو کہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ ہمارا کی انگلیوں کو نرمی سے چھوتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں دوبارہ اس چہرے کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، زبیان خان کے دل نے عہد کیا تھا۔ وہ بےتاب نگاہوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو بند تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ آنکھیں کھل جائیں۔ اسے بساختہ صبح کا منظر یاد آیا تھا جب ہمارا انہیں سبز آنکھوں سے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلی پل اسے خود پر شدید غصہ آیا جو اس کے رونے کا سبب بنا تھا۔ زبیان خان اپنی سوچ میں گم تھا کہ اسے اپنے ہاتھ میں ہمارا کی انگلیوں میں ہلچل محسوس ہوئی۔ زبیان خان نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارا نے ایسے پلکیں جھپکتی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ زبیان خان کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ زبیان خان نے کھڑے ہو کر ہمارا کی گال پکڑ اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہمارا نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے زبیان خان کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارا نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے میں اس قدر شدت سے درد تھا کہ وہ اپنے ہونٹ بھیج دیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہمارا کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے زبیان خان نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ اپنے گلے میں درد کو محسوس کرتے ہمارا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اپنی الرجی سے واقف تھی اور اپنے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آج صبح وہ اتنی اپسیٹ تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ کھیر پر باداموں کی گارنش ہوئی تھی۔ ہمارا نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ زبیان خان نے اسے کندھے سے پکڑ کر دوبارہ سے لٹا کر اس کے بیڈ کو سٹنگ موڈ میں کیا تھا۔ وہ لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ زبیان خان نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ ہمارا اس کی آنکھوں میں خود کے لیے پریشانی دیکھ کے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ یہ جن کب سے میرے لیے پریشان لوگ ہیں، اسے یاد نہیں صبح اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہمارا نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ ہمارا نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے گلے میں اٹھتی ٹھیسوں کی وجہ سے اپنا گلا جکڑ کر رہ گیا۔ ہمارا کو درد سے اپنا گلا جکڑتے دیکھ زبیان خان سمجھ چکا تھا کہ اسے گلے میں درد ہو رہی ہے اور اگلے ہی لمحے بیڈ کے ساتھ لگے انٹرکام کو دبا چکا تھا۔ ہمارا نے زبیان خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ زبیان خان اسے خود کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے پا کر مزید پرسکون ہوا تھا۔ لگتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ زبیان خان نے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر کہا تھا۔ ہمارا نے انگلی اٹھا کر پہلے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور پھر زبیان خان کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ کھیر کھاؤ؟ زبیان خان نے اس کے الزام پر آئی برو اٹھاتے کہا تھا۔ ایک تو نہ بولنے کی وجہ سے اور دوسرا اس کے ایٹیٹیوڈ پر ہمارا کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے دیکھ زبیان خان دوبارہ سے اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، مجھے تمہارا موبائل نہیں توڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے دیکھ زبیان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے سوری کہنے پر ہمارا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہری آنکھوں والا جن دنیا کا سب سے زیادہ مغرور انسان اس سے سوری کہہ رہا تھا۔ ہمارا اپنی آنکھیں آخری حد تک پھیلائے زبیان خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زبیان خان خود بھی حیران تھا کہ وہ اتنی جلدی کسی کے سامنے گھٹنے کیسے ٹیک سکتا۔ آج تک اس نے کسی سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی اور اب وہ سامنے بیٹھی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے حیرانگی کے کوتوں میں گم تھے کہ ایک ڈاکٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ مس ہمارا آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ آپ کے ہسبینڈ نے تو پورا ہاسپٹل آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اندر داخل ہوتی ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ ساتھ ہمارا کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ یہ ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ پورا ہاسپٹل ہی زبیان خان کو ہمارا کا ہسبینڈ تصور کر رہا تھا۔ ہمارے ڈاکٹر کے الفاظ سنتی سرخ پڑی تھی۔ اس نے شرمندگی سے نظر چرائی تھی۔ زبیان خان بھی ڈاکٹر کے الفاظ سنتا ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا۔ ہمارے نامحسوس انداز میں زبیان خان سے تھوڑے فاصلے پر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمارا کی رپورٹ چیک کرنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھا انجیکشن اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر کو انجیکشن کو فل کرتے دیکھ ہمارا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو ابھرے تھے۔ ہمارا زبیان خان کی طرف دیکھتی اس کے قریب ہوتی نفی میں سر لانے لگی، جیسے اسے کہنا چاہ رہی ہو مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ زبیان خان ناسمجھی سے ہمارا کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو انجیکشن لیا اپنے قریب دیکھ ہمارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ زبیان خان کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔
مس عمائرہ یہ انجیکشن آپ کے لیے ضروری ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بالکل بھی درد نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے عمائرہ کا ڈر سمجھتے نرمی سے کہا تھا۔ زاویان نہیں۔ عمائرہ نے روتے زاویان خان کی آنکھوں میں دیکھ بمشکل کہا تھا۔ عمائرہ کو روتے التجا کرتے دیکھ زاویان خان دوبارہ سے اس کے ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ ڈر رہی ہے، وہ رو رہی ہے۔ زاویان خان ڈاکٹر کی طرف دیکھتا دہاڑا تھا۔ ڈاکٹر زاویان خان کے دہاڑنے پر اچھل کر پڑی تھی۔ لیکن مسٹر خان، لیکن کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ زاویان خان نے سخت پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر زاویان خان کی بات سنتی اگلے ہی لمحے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی عمائرہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ عمائرہ اپنے آنسو صاف کرتی، صبح والے سنجیدہ تاثرات اپنے چہرے پر سجاتی اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ حالیہ افراتفری میں اپنی ساری چیزیں کالج بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اس کی جیب پر الجھن واضح تھی، وہ آج کافی دنوں بعد کالج جا رہی تھی۔ دیدن آ جائے نا۔ بیڈ پہ بیٹھی عمائرہ نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ عمائرہ میری جان میری بہت زیادہ کلاسز مس ہو چکی ہیں اور اوپر سے ایگزامز بھی سر پہ ہیں، اب مزید کلاسز مس نہیں کر سکتی۔ حالیہ نے اپنی پریشانی کو مسکراہٹ سے چھپاتے کہا تھا۔ لیکن میں تو سارا دن بور ہو جاؤں گی آپ کے بغیر، عمائرہ نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، گلے کی سوزش کافی حد تک کم ہو چکی تھی، بولنے میں اب اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں جان، تم بالکل بھی بور نہیں ہوگی، تم مورے اور تائی جان سے ڈھیر ساری باتیں کرنا، حالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عمائرہ نے حالیہ کی بات پر منہ پھلایا تھا۔ ویسے تمہاری بوریت کا ایک اور حل ہے میرے پاس، حالیہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ کیا ہے؟ عمائرہ نے تجسس سے پوچھا تھا۔ تم آج رمضان لالا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، وہ تمہیں ایک منٹ کے لیے بور نہیں ہونے دے گی، حالیہ نے پلٹ کر عمائرہ کی طرف دیکھتے مشورہ دیا تھا۔ حالیہ کی بات سن کر عمائرہ نے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، عمائرہ نے ناک چڑھاتے کہا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ میں نے نوٹ کیا کہ تم رحیم لالا اور رمضان لالا سے بالکل بات نہیں کرتی، حالانکہ رحیم لالا کے ساتھ تمہاری اتنی اچھی بانڈنگ ہے، ایسا کیوں؟ حالیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تجسس سے پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ رحیم لالا بہت اچھے ہیں، رحیم لالا بھی اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اور وقت کڈنیپ کیا تھا، اس لیے میں ان سے بات نہیں کرتی۔ اور رہی رمضان لالا کی بات، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چڑیل کہا تھا۔ انہیں میں چڑیل لگتی ہوں؟ کوئی ایسے بھی بھلا کرتا ہے؟ عمائرہ نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ لو جی، بس اتنی سی بات پہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید میری یہ حسین شکل تمہیں پسند نہیں آئی جو تم مجھ سے بات نہیں کرتی۔ عمائرہ کی بات سن کر کمرے میں داخل ہوتے رمضان خان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رمضان خان کو ہنستے دیکھ عمائرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رمضان لالا اب آپ عمائرہ کے پیچھے لگ گئے ہیں، کے بعد اب آپ عمائرہ کے پیچھے لگ گئے ہیں، حالیہ نے عمائرہ کی سائڈ لی تھی۔ اتنا ہینڈسم لالا تم لوگوں کو ملا ہے، لیکن مجال ہے تم لوگ شکر کرو، نا شکری کہیں کی، رمضان خان نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ جی نہیں رحیم لالا اور زاویان لالا بھی ہینڈسم ہے، بس آپ ہی نہیں ہیں، حالیہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ بس میں ہینڈسم ہوں، لیکن تم لوگوں کو گول گپے کون کھلاتا ہے؟ میں۔ تم لوگوں کو گھمانے کون لے کر جاتا ہے؟ میں۔ جب تم لوگ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہو تم لوگوں کو بچاتا کون ہے؟ میں۔ اور بائی دا وے، مجھے یاد آیا، آج میرا ارادہ تم دونوں کو باہر گھمانے کے ساتھ بڑی حویلی بھی لے جانے کا تھا، لیکن جب تم لوگوں کو میری قدر ہی نہیں تو میں یہ سب کیوں کروں؟ رمضان خان نے انگلیوں پر اپنے احسان گنوانے کے بعد کالر جھاڑ کر ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ گھمانے اور بڑی حویلی کا جانے کا سن کر حالیہ اور عمائرہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ ارے نہیں لالا، میں تو مذاق کر رہی تھی، اب تو میرے سب سے اچھے والے لالا ہیں، حالیہ نے جھٹ سے پارٹی بدلتے رمضان خان کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ ذرا دوبارہ کہنا، میں نے سنا نہیں، رمضان خان نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف جھکتے کہا تھا۔ آج سب سے زیادہ ہینڈسم اور اچھے لالا ہیں، حالیہ نے جھوٹی مسکراہٹ سے جا کر کھلکھلاتے کہا تھا۔ اب تو میری بہن لگ رہی ہو، رمضان خان نے سارا سوات میں ہلاتے کہا تھا۔ میڈم آپ کو کچھ کہنا ہے؟ رمضان خان نے عمائرہ کی طرف دیکھتے آئی برو اچکا کر کہا تھا۔ اگر آپ مجھے حور سے ملانے لے کر جائیں گے تو میں آپ سے دوستی کر سکتی ہوں، عمائرہ نے اپنے ناخنوں سے مصنوعی گرد پر پھونک مارتے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ پھر تم سمجھو ہماری دوستی پکی ہے، رمضان خان نے دلکشی سے مسکراتے کہا تھا۔ اب چلو باہر، مورے ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں تم دونوں کو، رمضان خان نے باہر کی طرف جاتے اعلانیہ انداز میں کہا تھا۔ حالیہ نے ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھایا تھا، ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر نظر پڑی تو حالیہ کے چہرے پر ایک دفعہ دوبارہ سائل لہرایا تھا، لیکن وہ اپنی سوچ جھٹکتی عمائرہ کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑی۔ عروہ کیفے اپنا سارا ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، اس نے رنڈاتے ہوئے اپنے بالوں کو کھینچ کر سر اوپر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اب میں یہ کیا کروں؟ میں یہاں سے آگے کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو ایڈریس بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے دل میں سوچتی دوبارہ سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ اس وقت وہ کشمیر کے مشہور کیفے میں بیٹھی تھی، یہ کیفے اس ہوٹل کے قریب تھا جس میں ان کے کالج نے ٹرپ کے وقت اسٹے کیا تھا، اور وہ بنا حیدر ملک کو بتائے دوبارہ کشمیر آ چکی تھی۔ اسے عمائرہ کی بہت یاد آ رہی تھی، اور اب وہ عمائرہ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ان دونوں کا ایسا رشتہ تھا، عمائرہ کے پاس تو اور بھی رشتے تھے، لیکن عروہ کے پاس رشتوں کے نام پر صرف عمائرہ ہی تھی، سارے رشتے عمائرہ سے ہی جڑے ہوتے تھے۔ اب وہ صرف اس کی دوست ہی نہیں تھی بلکہ سب کچھ تھی۔ عروہ کشمیر تو آ چکی تھی، لیکن نہ تو اسے یہ پتہ تھا کہ عمائرہ کہاں ہے اور نہ ہی خان حویلی کا ایڈریس پتہ تھا۔ وہ صبح کی فلائٹ سے ہی کشمیر پہنچی تھی اور تقریباً شام کے 4 بجے تھے۔ عروہ کا ذہن تانے بانے بنا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک جانی پہچانی آواز پڑی تھی۔ عروہ نے چونکتے ہوئے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو اس کے پچھلے ٹیبل پر اور کوئی نہیں بلکہ رحیم خان بیٹھا سنجیدہ چہرے کے ساتھ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ رحیم خان کو دیکھتے ہی اس کی سانس میں سانس آیا تھا، لیکن اگر اس نے میری ہیلپ نہ کی تو، یہ بات سوچتے ہی عروہ کا چہرہ دوبارہ مرجھا گیا تھا۔ عروہ
بی پازیٹیو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ریلیکس۔ وہ اپنے بازو پہ تھپکی دیتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رائم خان فون اپنی جیکٹ سے پاکٹ میں رکھتا مصروفانہ انداز میں کھڑا ہوا کیفے سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے باہر جاتے دیکھ عروہ بھی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رائم خان پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ اچانک سے کوئی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ رائم خان نے حیرانگی سے اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ عروہ اندر بیٹھ کر جھٹ سے دروازہ بند کرتی پلٹی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کالی سیاہ ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ تم؟ رائم خان نے عروہ کی طرف دیکھتے قدرے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر عروہ کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتی چہرے پر سنجیدگی چڑھا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رائم خان نے عروہ کی طرف دیکھتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اسے عروہ کو یہاں پر دیکھ کر سچ میں حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے مطابق حیدر فیملی اور عروہ لاہور واپس جا چکے تھے۔ امائرہ کہاں ہے؟ عروہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی تھی۔ خان حویلی میں۔ رائم خان نے اس کے مرجھائے چہرے اور آنکھوں کی نمی کو دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے دیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ عروہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ رائم خان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر عروہ نے اپنے ہینڈ بیگ کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی گن نکال کر رائم خان کے سر پر تانی تھی۔ تمہیں مجھے لے جانا پڑے گا، عروہ نے گن کی طرف اشارہ کرتے دھمکی خیز لہجے میں کہا تھا۔ رائم خان نے اس کے اس ایکٹ پر داد دینے کے انداز میں آئی برو اچکا گیا۔ تمہیں لگتا ہے اگر تم مجھے گن سے ڈراؤ گی تو میں تمہاری بات مان جاؤں گا؟ رائم خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استدعائیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ماننی تو چاہیے، عروہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو اس کی کن پٹی پر رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر رائم خان کا بلند قہقہہ گاڑی میں گونجا تھا۔ عروہ بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں مزید بے یقینی سے پھیلی تھیں جب رائم خان ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے گن کھینچ کر اسے اس کی سر پر رکھ چکا تھا۔ عروہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اب کیا کرو گی؟ رائم خان نے گن کو اس کے سر پر رکھ کر آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ دیکھو پلیز، مجھے امائرہ سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو، عروہ نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب اسے روتا دیکھ رائم خان نے سر خارج کرتے اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر ایک نمبر پر میسج کیا تھا۔ رائم خان نے موبائل دوبارہ سے اپنی جیکٹ میں ڈال دیا اور عروہ کی طرف دیکھا جو ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایک انجان شخص کی گاڑی میں بیٹھتے ڈر نہیں لگ رہا؟ رائم خان نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تم تو کشمیر کے سب سے زیادہ شریف اور معصوم انسان ہو نا؟ عروہ نے آنکھیں پٹپٹا کر شاید بد لہجے میں کہا تھا۔ اس دن تو اس بات پر یقین نہیں کیا تھا، رائم خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ عروہ اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے اپنے لب بھین کے کہیں ایسا نہ ہو اپنے ارادہ بدل لے۔ عروہ کو بھیگی بلی بنتا دیکھ رائم خان نے اپنے ہونٹوں پہ امڑنے والی مسکراہٹ کو اپنے نچلے ہونٹوں پر دانت گاڑ کر دبایا تھا۔ تمہیں پورا یقین ہے دلاور کہ اس کی پاکستان میں صرف یہی کمپنیاں ہیں؟ زاویان خان نے اپنی ٹیبل پر رکھے چارٹ پر کچھ کمپنیوں کی ڈیٹیلز کو دیکھتے دلاور خان سے استفسار کیا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی سر، ہماری سائٹ کے مطابق صرف یہی کمپنیز ہیں، اور شیر خان مزید ڈیٹیلز نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، دلاور خان نے سر عام ہلاتے کہا تھا۔ وہ پاکستان میں کہاں ہے دلاور خان؟ زاویان خان نے دلاور خان کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سر فی الحال تو اسلام آباد میں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے وہ کچھ دنوں میں لاہور ضرور جائے گا۔ دلاور نے اسے فون پر کچھ چیک کرتے کہا تھا۔ سر ہماری پوری ٹیم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کے ایک ایک موو پر ہماری نظر ہے، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ دلاور خان نے زاویان خان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ نہیں دلاور خان، اس کی موت خان حویلی میں لکھی ہے، اسے خان حویلی آنا ہوگا، اور صبر کرو، وہ اپنی پہلی چال جلد ہی چلے گا۔ میں چاہتا ہوں جنگ کا اعلان وہ کرے، میں نہیں۔ زاویان خان نے اپنے سامنے رکھے چارٹ پر ایک دفعہ دوبارہ نظر دوڑاتے کہا تھا۔ سیکیورٹی کی کیا اپڈیٹ ہے؟ زاویان خان نے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے پوچھا تھا۔ سر آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے خان اور بڑی حویلی کے گرد اپنے بندے اس انداز میں پھیلائے ہیں کہ کسی کو ان پر شک نہ ہو، دلاور خان نے زاویان خان کی طرف دیکھتے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے دلاور، تم جا سکتے ہو۔ دلاور خان اپنی سیٹ سے کھڑا آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دلاور خان کی جانب پر زاویان خان خود پر سے ضبط کھوتا ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں پر ہاتھ مارتے انہیں زمین بوس کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ کسی کو جلا کر راکھ کر دینے والی آگ تھی۔ زاویان خان نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا، اس کا غصہ کسی بھی صورت کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ زاویان خان گہری سانسیں لیتا چہرے سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آنکھیں بند کرنے کی دیتی کہ اس کے سامنے خوبصورت گرین آنکھیں لہرائیں۔ اگلے ہی لمحے زاویان خان اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ زاویان خان نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ٹیبل کا ڈرار کھول کر اس میں سے رکھا موبائل نکالا تھا۔ یہ موبائل اس نے 2 دن پہلے ہی دلاور کے ذریعے منگوایا تھا۔ زاویان خان موبائل کو پکڑے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکلا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد زاویان خان کی گاڑی خان حویلی کے کار پوچھ میں آ کر رکی تھی۔ زاویان خان نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر رکھے موبائل کو اٹھاتے حویلی کے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ زاویان خان نے حویلی کے اندر داخل ہوتے لاؤنج میں نظر دوڑائی تھی اور اس کے اندازے مطابق امائرہ صبیہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور ان کے سامنے والے صوفے پر حمدان خان اور زیم خان بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو اس وقت حویلی میں دیکھ زاویان خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کیونکہ اس وقت حمدان خان اور زیم خان کو زمینوں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں یہاں پر بیٹھے امائرہ کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھے۔ زاویان خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچا تھا۔ السلام علیکم لالا،
زبین خان کو دیکھتے ہی امدان اور زائم خان نے جھٹ سے کھڑے ہو کر اسے سلام جاڑا تھا۔ زبین خان نے تنبیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو اپنی گردن سلاتے اسے نظریں چرا رہے تھے۔ ان کو خون جام نگاہوں سے دیکھنے کے بعد زبین خان نے عمارہ کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری آ چکی تھی۔ السلام علیکم مام۔ زبین خان نے ضبیہ بیگم کو اپنے سینے سے لگاتے نرمی سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ ضبیہ بیگم نے اس کے ماتھے کے چومتے کہا تھا۔ ضبیہ بیگم زبین خان کو جواب دینے کے بعد دوبارہ عمارہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عمارہ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد سے ضبیہ بیگم پہلے سے بھی زیادہ اس کے لیے حساس ہو چکی تھی۔ انہوں نے کچن سے بادام تقریباً غائب ہی کروا دیے تھے اور سختی سے سب کو حکم دیا تھا کہ آئندہ بادام سے بنی کوئی چیز حویلی میں نہیں آئے گی۔ یہ لو تمہیں موبائل چاہیے تھا نا؟ زبین خان نے عمارہ کے سامنے موبائل کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ عمارہ نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے زبین خان سے لے کر زمین پر پھینک کر مار چکی تھی، بالکل اس طرح جس طرح زبین خان نے اس کا موبائل دیوار میں پھینک کر مارا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ امدان خان لڑکیوں کے انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ عمارہ کے ایکٹ پر زبین خان کا چہرہ پل میں غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کیوں کیا یہ؟ زبین خان نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ عمارہ پر چیخنا نہیں چاہتا تھا۔ وہی جو تم نے میرے موبائل کے ساتھ کیا تھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے مجھے اب تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر مجھے نیا موبائل چاہیے ہوگا تو میں بابا جان واصف خان سے کہہ دوں گی، تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ عمارہ نے زبین خان کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے جواب پر زبین خان کو مزید غصہ آیا تھا اور وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو سخت الفاظ کہنے سے روک رہا تھا۔ بالآخر جب اس سے غصہ برداشت نہ ہوا تو اس نے ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر زمین پر مارا تھا۔ گلاس کے ٹکڑے ہوتے موبائل کے ٹکڑوں میں جا ملے تھے۔ زبین خان کو غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ ضبیہ بیگم پریشانی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے ضبیہ بیگم زبین خان سے کچھ کہتی عمارہ نے ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر زمین پر مارا تھا۔ اب جگ کے ٹکڑے بھی گلاس اور موبائل کے ٹکڑوں میں مل چکے تھے۔ عمارہ کے دبنگ انداز میں جگ پھینک کر مارنے پر امدان خان نے اب اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ عمارہ کے ایکٹ پر ایک لمحے کے لیے زبین خان کی آنکھیں بھی بے یقین ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے چہرے کو دوبارہ سپاٹ بنا چکا تھا۔ شیشہ مجھے بھی توڑنا آتا ہے زبین خان؟ عمارہ نے ہاتھ جھاڑ کر جتانے والے انداز میں کہا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں مجھ پر تمہارے غصے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لالا کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میری یہ خوبصورت گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ امدان خان نے زائم خان کی طرف جھکتے حیرانگی سے استفسار کیا تھا۔ دیکھ تو میں بھی وہی رہا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سچ ہے۔ زائم خان نے اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ یقین کر لیں لالا، زبین لالا سے ٹکر لینے والا بھی کوئی اب خان حویلی آ چکا ہے۔ آ چکی ہے۔ جتنے ظلم لالا نے اماں سومو پر کیے نا، مجھے لگتا ہے اب لالا کو ان کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ امدان خان نے بڑبڑاتے چمکتی آنکھوں سے سامنے کھڑے زبین خان اور عمارہ کو دیکھا جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورے تھے۔ امدان خان کو بڑبڑاہٹ پر زبین خان نے اسے شدید گھوریوں سے نوازا تھا۔ زبین خان کے گھور کے دیکھنے پر امدان خان اپنی انگلی اور انگوٹھے سے زپ بند کرنے کا اشارہ کرتا اپنے لب بھیج گیا تھا۔ ضبیہ بیگم سائڈ پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ معصوم سی عمارہ زبین خان سے ٹکر لے سکتی تھی۔ زبین خان نے عمارہ کی آنکھوں میں دیکھتے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا۔ عمارہ بھی اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ عمارہ اس سے پہلے زبین خان کچھ کہتا حویلی کے اندر داخل ہوتی عروہ نے عمارہ کو پکارا تھا۔ سب نے انجانی آواز کو سنتے پلٹ کر دیکھا تھا۔ عروہ بھاگنے کے انداز میں عمارہ تک پہنچی، اس کے گلے لگ گئی تھی۔ عمارہ اپنی جگہ پر کھڑی بے یقین نگاہوں سے اسے اپنے گلے لگی عروہ کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ رائم لالا دن دہاڑے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر کے حویلی لائے ہیں۔ امدان خان نے اوور ایکٹنگ کی حد کرتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ڈرامیٹک انداز میں عروہ کے پیچھے آتے رائم خان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ضبیہ بیگم اس کی بات کو سنتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ گل بانو نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں پھوپھو جان، بس سر میں درد ہو رہا ہے، عور نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس وقت گل بانو عور کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ عور کو صبح سے ہی سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ زویا جاؤ بھابھی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، گل بانو نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی زویا سے کہا تھا۔ انداز اٹھ گیا تھا۔ مورے میری پیاری بھابھی کو چائے کی نہیں بلکہ ریحان لالا کی ضرورت ہے، زویا نے عور کی طرف دیکھتے شدید انداز میں کہا تھا۔ زویا کی بات پہ عور نے اپنے دہتے گالوں کے ساتھ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گل بانو عور کے سرخ گالوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ زویا مجھ سے مار کھاؤ گی اگر بھابھی کو تنگ کیا تو؟ گل بانو نے زویا کو ڈپٹا تھا۔ مورے میں تنگ تو نہیں کری، رات کو ریحان لالا حویلی نہیں آئے تھے اور دیکھے صبح سے ہی آپ کی بہو کا سر درد ہو رہا ہے، اور کتنی دفعہ یہ لالا کے بارے میں پوچھ چکی ہیں۔ اب اس سب کے بعد میں اور کیا سمجھوں؟ آپ ہی بتائیں، زویا نے اپنے سر پر انگلی بجاتے سوچنے کے انداز میں کہا تھا۔ زویا کی بات پر شرم سے عور کے گال پہلے سے زیادہ سرخ ہوئے تھے۔ مورے رو اور زویا کو اپنی طرف زومانی نگاہوں سے دیکھتے پا کر عور نے شکایتی انداز میں گل بانو کی طرف دیکھا تھا۔ چپ کرو تم دونوں، نظر نہیں آ رہا پہلے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور اوپر سے تم دونوں سے تنگ کر رہی ہو؟ گل بانو نے اپنی خوبصورت بہو کا ماتھا چومتے دوبارہ رو اور زویا کو ڈپٹا تھا۔ آسیہ بیگم بھی عور سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ عور کو گل بانو کے گلے لگے دیکھ آسیہ بیگم کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عور شاہنواز خان اور آسیہ بیگم سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ عور میری جان کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ آسیہ بیگم نے عور کے سر پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ عور جواب دینے کے بجائے
نامحسوس انداز میں ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دی، مزید اپنا چہرہ گل بانو کی گردن میں چھپا گئی تھی۔ کے انداز پر آسیہ بیگم کو اپنے دل میں چیزیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی، وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ گل بانو رو اور زویا نے بھی آسیہ بیگم کی نم آنکھیں دیکھی تھی۔ صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ حویلی میں داخل ہوتے ریحان خان نے بھی یہ سب دیکھا تھا۔ ریحان خان کے ماتھے پر کئی بال پڑے تھے، اسے ایک دم عور پر شدید غصہ آیا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ ریحان خان کو دیکھتے زویا نے کھڑے ہوتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میری شہزادیاں؟ ریحان خان نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے رو اور زویا کو اپنے سینے سے لگاتے پیار سے پوچھا تھا۔ رو اور زویا کے بعد ریحان خان نے گل بانو کو اپنے سینے سے لگاتے عور کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ رات کہاں تھے؟ گل بانو نے اسے اپنے خوبصورت نوجوان بیٹے کے ماتھے کو چومتے استفسار کیا تھا۔ مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑ گئی تھی، اس لیے حویلی نہ آ سکا، ریحان خان نے عقیدت سے اپنی ماں کی ہتھیلیاں چومتے کہا تھا۔ اور ایک سائڈ پر کھڑی ریحان خان کو دیکھ رہی تھی، اس نے ریحان خان کا خود کو اگنور کرنا بخوبی نوٹ کیا تھا۔ رو اور زویا اپنے روم میں جا چکی تھی، اب لاؤنج میں صرف گل بانو، حور اور ریحان خان تھے۔ خان آپ کے لیے چائے لاؤں؟ حور نے انگلیاں مروڑتے ریحان خان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ضرورت نہیں، ریحان خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کے سخت لہجے اور خود کو اگنور کرنے پر حور کی آنکھیں لبلب ہوئی تھیں اور اب وہ ایک شکوہ کن نظر ریحان خان پر ڈالتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ریحان میری جان حور ابھی بچی ہے اور اسے ناراض ہونے کا پورا حق ہے، تم اس کے ساتھ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آؤ اور وہ سمجھ جائے گی۔ گل بانو نے ریحان خان کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ریحان خان نے آسیہ بیگم کی وجہ سے حور سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ مورے آپ کو ابھی بھی لگتا ہے وہ چھوٹی ہے؟ ریحان خان نے گل بانو کی طرف دیکھتے شدید لہجے میں پوچھا تھا۔ جی ہاں، وہ چھوٹی ہی ہے، اب اس کی تم جیسے بلڈوزر سے شادی ہوگی ہے تو کیا ہوا ہے، تو وہ وہی معصوم سی حور نہ؟ گل بانو نے ریحان خان کے بازو پر ہلکی سی چپت لگاتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ اتنے بھی معصوم نہیں ہے مورے، ریحان خان نے حور کی جنگلی بلی والی سائڈ کو یاد کرتے دلکشی سے مسکراتے کہا تھا۔ اچھا چلو اب اپنے روم میں جا کر آرام کرو اور میری بہو کو پیار سے ڈیل کرنا، خبردار اگر تم نے اسے رلایا تو۔ گل بانو کھڑی ہوتی ریحان خان کو اپنے روم میں جانے کو کہتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریحان خان بھی کھڑا ہوتا اپنی حسینوں کا کھولتا انہیں کونیوں تک فولڈ کرتے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ریحان خان نے روم میں داخل ہوتے دروازے کو لاک کر کے بیڈ کی طرف دیکھا تھا جہاں اس کی جانب اوندھے منہ لیٹی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ حور کو دیکھتے ہی ریحان خان کی روح میں سکون اترا تھا۔ وہ کل بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی حویلی نہ آ سکا تھا۔ کل رات اور آج کا دن اس نے کیسے گزارا تھا یہ صرف ریحان خان ہی جانتا تھا۔ ریحان خان نے بیڈ پر دوسری طرف سے حور کے نزدیک ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے حور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی مزید اس سے دور ہوئی تھی۔ حور کے انداز پر ریحان خان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ میں چھوا تھا۔ ریحان خان اپنی مسکراہٹ دباتا اگلے ہی منٹ حور کو کمر سے پکڑ کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بہت برے ہیں، حور نے ریحان خان کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ ریحان خان نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا۔ ریحان نے ڈارک گرین کلر کی پٹھانی فراک پہنی ہوئی تھی جس کا دوپٹہ زمین پر پڑا سلامی دے رہا تھا۔ کسی سے بھی کر لوں گی لیکن آپ سے نہیں کروں گی، حور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بسوری سی آواز میں کہا تھا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ریحان خان نے اس کے چہرے پر چپکی لٹوں کو کان کے پیچھے ڈستے پوچھا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے بالکل پیار نہیں کرتے، ابھی بھی بہت ڈانٹ رہے تھے، انہیں ہچکی لیتے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر ریحان خان مسکراتا بیڈ پر لیٹتا جھٹ سے حور کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا بات ہے جانم، صرف کل رات ہی تو پیار نہیں کیا تھا تم سے، اس سے پہلے تو ساری رات اور صبح تم سے اتنا زیادہ پیار کیا تھا، اس کا کیا؟ ریحان خان نے حور کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے کہا تھا۔ حور اس کی تمام بات کو سمجھتی چہرہ سرخ ہو چکی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، حور نے سرنفی میں ہلاتے محبت سے جھٹ سے کہا تھا۔ میں سمجھ چکا ہوں جانم، آج رات تمہارے اوپر اپنی شدتیں سمیت ایسے ٹوٹ کر برسوں گا کہ تمہاری ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ ریحان خان نے اس کے کان کی لو کو چومتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ حور اس کے لمس کو اپنے کان کی لو سے ہوتے گردن پر محسوس کرتی اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ریحان خان نے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا جا بجائے اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگونے کے بعد ریحان خان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کان درد ہو رہا ہے؟ ریحان خان نے حور کے گال کو سہلاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ سر، میں اپنے سر کے درد کو یاد کرتے حور نے ہچکی لیتے کہا تھا۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر پاس چلتے ہیں۔ حور کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ریحان خان نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ نہیں نہیں، اب ٹھیک ہے، صبح زیادہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کا نام سنتے ہی حور نے نفی میں سر لاتے کہا تھا۔ صبح کیوں ہو رہا تھا؟ ریحان خان نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کل رات جاگنے کی وجہ سے، حور اس کی قمیض کے بٹنوں کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی بے دھیانی میں جواب دیا تھا۔ مطلب میرے بغیر میری جانم کو نیند نہیں آتی؟ ریحان خان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر لٹاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ حور کو خود پر شدید غصہ آیا، آخر کیا ضرورت تھی اسے ریحان خان کے سامنے یہ کہنے کی؟ چچی جان کا ہاتھ کیوں جھٹکا تھا حور؟ ریحان خان نے اس کے بالوں میں ہاتھ نرمی سے پھیرتے پوچھا تھا۔
وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید روئے۔ ریحان خان کے سوال پر عروج سے نظریں چرا گئے۔ اس کی نظریں چراتے دیکھ ریحان خان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا تھا۔ جو بات ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ۔ عور جواب دینے کی بجائے نظریں جھکا گئی تھی۔ عور اگر ریحان خان پر کوئی مصیبت آئے تو کیا تم اس کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے سے پیچھے ہٹو گی؟ ریحان خان نے اس کی جھکی پلکوں کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ریحان خان کے سوال پر عور تڑپ اٹھتی تھی۔ اسے شایان خان سے بہت محبت تھی۔ وہ شایان خان کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ کیا تم اپنے لالا کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو؟ اسے تڑپ کر اپنی طرف دیکھ تپا کر ریحان خان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ پوچھا تھا۔ ہاں، عور نے مدھم سی آواز میں کہتے سر لایا تھا۔ اگر تمہیں اپنا لالا اتنا عزیز ہے تو کیا چچا جان کو ان کی بہن عزیز نہیں ہوگی جنہیں بچانے کے لیے انہوں نے تمہیں پھوپھو جان کی گود میں ڈال دیا تھا؟ تمہیں تو کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے اور تم اتنا ہارٹ ہوئی ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے چچا جان اور چچی جان نے پچھلے 20 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ انہیں تو ہر پل یاد تھا نا، تم ان کی بیٹی ہو اور پھر بھی ان کے پاس نہیں ہو۔ کیا تم چچا جان کا درد سمجھ سکتی ہو؟ انہوں نے ایک دن میں اپنا بھائی اور اپنی ایک بہن کھوئی تھی اور دوسری بہن زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو اس وقت چچا جان پر کیا گزری ہوگی؟ تم چچی جان کا درد سمجھ سکتی ہو جنہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی اپنے شوہر کے کہنے پر کسی اور کو دے دی تھی؟ کیا تمہارا درد ان دونوں کے درد سے بڑا ہے عور؟ ریحان خان نے عور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیالے میں بھرتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ ریحان خان کی بات کو سنتے عور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عور نے ریحان خان کی گردن میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ریحان خان نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار ایک ہی دفعہ نکال دے۔ ریحان خان کی قمیض عور کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ریحان خان نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عور اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد چپ ہو چکی تھی، لیکن ہچکیاں ابھی بھی جا رہی تھیں۔ میں کل انہیں سوری بول دوں گی، میں نے انہیں بہت ہارٹ کیا نا۔ عور نے ہچکی لیتے اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا میری بیوی والی بات۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر ریحان خان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا اور وہ تھوڑا اوپر کو ہوتا اس کی دونوں آنکھیں چوم گیا تھا۔ رویا مت کرو جانم، تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ریحان خان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے آپ مجھے رلاتے ہی نہیں، سب سے زیادہ تو آپ مجھے رلاتے ہیں۔ انہوں نے روٹھے پن سے کہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جانم، تمہاری زبان دن بدن کھلتی جا رہی ہے۔ اس کے جواب پر ریحان خان نے آئی برو اچکا کر کہا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے کچھ کہا تو میں پھوپھو جان کو بتا دوں گی۔ پہلے ہی آپ مجھ پر غصہ کر چکے ہیں۔ عور نے ناک چڑھا کر ریحان خان کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی دھمکی پر ریحان خان نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلی لمحے اسے بیڈ پر لٹاتا خود اس کے اوپر سایہ فغن ہوا تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم جانم؟ مورے کو کیا بتاؤ گی؟ ریحان خان نے اس کے چہرے کے لیے بے حد نزدیک ہوتے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ ریحان خان کی جھلتی سانسیں عور کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان خان کو خود پر سایہ فغن ہوتے دیکھ عور کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھیں۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، عور نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے نفی میں سارے لاتے کہا تھا۔ رات کو میرا ویٹ کیا تھا۔ ریحان خان نے ایک ہاتھ اس کے کمر پہ رکھ کر اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کرتے پوچھا تھا۔ اس کی نگاہیں عور کے لبوں پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کیا تھا؟ عور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا تھا۔ وہ مکرنا چاہتی تھی لیکن ریحان خان کی آنکھوں نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سچ بول گئی تھی۔ کل کی ساری رات عور نے بیڈ پر کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ اسے واقعی ریحان خان کے بغیر نیند نہیں آئی تھی، شاید اسے ریحان خان کی عادت ہو چکی تھی۔ عور کے کہنے کی دیر تھی کہ ریحان خان خود پر سے ضبط ہوتا اس کے نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنی قید میں لیتے ریحان خان کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ ریحان خان ایک ہاتھ اس کے گال پر جماتا اس کی ہونٹوں کی نمی پینے لگا تھا۔ عور نے ریحان خان کو شدت سے اپنے ہونٹوں کی نمی پیتے دیکھ اپنے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے تھے۔ ریحان خان مدہوشی کے عالم میں اس کی ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ ریحان خان کا ہاتھ عور کے گال سے سرکتا اس کی گردن سے ہوتا دھڑکنوں پر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے عور اچھل کر پڑی تھی۔ عور کے اچھلنے پر ریحان خان اپنی مسکراہٹ دباتا شدت سے اس کے نچلے دب کو اپنے ہونٹوں سے میں دبائے سخت کرنے کے ساتھ اس کی دھڑکنوں پر بھی اپنی منمانیاں کرنے لگا تھا۔ عور کی سانسوں کو تنگ ہوتے دیکھ ریحان خان نے اس کی لبوں کو اپنے لبوں سے واہ کرتے اپنی سانسیں اس کے سینے میں اونڈیلی تھی۔ اپنے سینے میں ریحان خان کی سانسوں کو محسوس کرتے عور میں ریحان خان کی قمیض کے کالر کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ عور کی سانسیں ہموار کرنے کے بعد ریحان خان پیچھے ہٹتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ عور اپنی آنکھوں کی جالر گرا چکی تھی۔ کیا تم یہ بھی مورے کو بتاؤ گی؟ ریحان خان نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہونٹوں کو دوبارہ نمی سے چومتے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر عور سرخ اندھاری ہوتی جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے نفی میں سر لانے پر ریحان خان مسکراتا اس کی گردن میں جھکا تھا اور عور کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اس کی فراق کی زپ کھول چکا تھا۔ ریحان اپنی فراق کو کندھوں سے ڈھلکتے دیکھ عور نے تڑپتے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی۔ کل کی رات تمہارے بغیر کانٹوں پر گزری ہے۔ میں نے یا تم چاہتی ہو کہ آج کی رات بھی کانٹوں پر گزرے؟ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ عور اس کی آنکھوں میں خماری کی سرخی دیکھ کر جھٹ سے اپنا چہرہ اس کی گردن چھپاتی سر نفی میں ہلا گئی تھی۔
ریحان خان اپنی جانب کے انداز پر فدا ہوتا، اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکال کر دوبارہ اس کے لبوں کو جنونی انداز میں چومنے لگا تھا۔ اس کی ہونٹوں کو چومنے کے بعد ریحان خان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پر رب رکھنے کے بعد دانتوں سے کاٹتے اس کی گردن کی طرف سفر کیا تھا۔ ریحان خان نے اس کی بننا کمر کو سہلاتا، اب اس کی دھڑکنوں کو چومتا اس پر قابض ہو چکا تھا۔ ریحان خان کی ہونٹوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی عور کے وجود پر مکمل بے باکی سر انجام دے رہے تھے۔ عور سے سکتی ریحان خان کے بالوں میں اپنے ہاتھ الجھا گئی تھی۔ ریحان خان مدہوش ہوتا اس کی دھڑکنوں پر مکمل حق جما رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو سرخ انداری کرنے کے بعد ریحان خان نے سر اٹھا کر عور کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ گہری سانسیں لینے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز پر اوپر نیچے ہوتے ریحان خان کو مزید پاگل کر رہے تھے۔ ریحان خان عور کو تھوڑا اوپر کرتا، ایک جھٹکے سے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، خود بھی اسی حالت میں آتا، دونوں کے اوپر کمبل اوڑھ گیا تھا۔ ریحان خان دوبارہ اس کی ہونٹوں پر قابض ہوتا، اپنے ہاتھ سے اس کی تھائیز سہلا رہا تھا۔ وہ ریحان خان کے کمر کے گرد اپنے نازک بازو باندھتی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ریحان خان عور کی خود سپردگی کو محسوس کرتا، بھرپور انداز میں مسکراتا، اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ساری دنیا سے فراموش ہو چکے تھے۔ ریحان خان عور کو پوری طرح سے اپنی شدتوں کی بارش میں بھگو چکا تھا۔ عور اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ ہمارا بے یقین نگاہوں سے اپنے گلے لگی عروہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں عروہ خان حویلی میں اس کے گلے لگ کر کھڑی تھی۔ ہمارا نے کانپتے ہاتھوں سے عروہ کے گرد اثار باندھا تھا۔ عروہ اس کے گلے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عروہ کے گرد اثار باندھتے ہی ہمارا کو یقین ہو گیا تھا کہ سچ میں عروہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تیزی سے ہمارا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ہمارا تم مجھے چھوڑ کر آ گئی تھی نا؟ عروہ نے ہچکی لیتے شکوہ کیا تھا۔ عروہ کو اس قدر شدت سے روتا دیکھ ہمارا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے شکوے کو سن کر ہمارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ریحان خان ماتھے پر بال چڑھائے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رحم یہ سب کیا ہے؟ مجھے کم از کم تم سے تو یہ امید نہیں تھی۔ امینہ بیگم جب کہ ابھی لانج میں داخل ہوئی تھی، حمدان خان کی بات کو سن کر رحم خان کی طرف دیکھتے حیرانگی سے کہا تھا۔ رحم خان ان کو کی طرف سب کو دیکھ رہا تھا جو شک کی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مورے رحم خان نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن حمدان خان دوبارہ اسے ٹوک گیا تھا۔ آغا جان کہاں ہیں؟ بلائیں انہیں، انہیں بھی تو پتہ چلے ان کے لاڈلے اور شریف پوتے نے کیا کیا کارنامہ سر انجام دیے ہیں۔ ویسے لالا مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ حمدان خان نے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا جیسے رحم خان نے سچ مجھ سے بہت مایوس کیا ہو۔ تم اپنی بکواس بند کرو، رحم خان نے کھا جانے والے انداز میں حمدان خان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ رحم خان کو بھڑکتے دیکھ حمدان خان اور زیم خان نے بھرپور انداز میں اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ زبیان خان نے بھی رحم خان کی طرف آئی برو اچکا کر دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں آغا جان اور واصف خان توصیف خان بھی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کالج سے آنے کے بعد بہت اپسٹ لگ رہی تھی، آنکھوں بھی سوجی ہوئی تھی، سب کے پوچھنے پر سر درد کا بہانہ کرتی تھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ تب سے اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ ہمارا نے بھی اسے پرسنل سپیس دیتے ہوئے مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ ہمارا کے گلے لگی انجان لڑکی کو روتا دیکھ آغا جان اور واصف خان ٹھٹکے تھے۔ عروہ تم ٹھیک ہو؟ تم یہاں پر کیسے آئی؟ ہمارا نے زبردستی عروہ کو اپنے مقابل کرتے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر بے چینی سے پوچھا تھا۔ یہ لے کر آئے ہیں؟ عروہ نے ہچکی لیتے رحم خان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آغا جان دیکھ رہے تھے آپ کا لاڈلا ایک بیچاری لڑکی کو کڈنیپ کر کے لایا ہے اور یہ بیچاری لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا کی دوست ہے۔ حمدان خان نے آغا جان کو دیکھتے ہی آگ لگانے کا کام کیا تھا کیونکہ آغا جان کے مطابق ان سب کے پوتوں میں صرف رحم خان ہی سلجھا ہوا اور نرم طبیعت کا مالک تھا، جبکہ زبیان خان تو ہر وقت شعلہ بنا رہتا تھا اور حمدان اور زیم خان سے انہیں کوئی خاص امید نہیں تھی۔ حمدان خان کی بات کو سنتے آغا جان کے ساتھ ساتھ واصف خان اور توصیف خان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ توصیف خان نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا۔ حمدان خان اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں نے کسی کا لحاظ کیے بغیر تمہیں دھوکہ کر رکھ دینا ہے۔ حمدان خان کے ماحول کو ٹینس کرنے پر رحم خان نے دانت پیستے غصے سے کہا تھا۔ عروہ یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ رحم لالا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ ہمارا نے روتے ہوئے عروہ کو صوفے پر بٹھاتے اس کے ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ اسے عروہ کا اس قدر رونا بہت پریشان کر گیا تھا۔ عروہ نے ہچکی لیتے رحم خان کی طرف دیکھا تھا جو تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے اس سے نظروں سے کہنا چاہ رہا ہو کہ جلدی سب کو سچائی بتا کے مجھے ان الزاموں سے بری کرو۔ عروہ نے ایک لمبی سی ہچکی لیتے سب حویلی والوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا کی طرف دیکھا تھا جو آنکھوں ماں سلیے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارا نے اس کے ہاتھوں کو دباتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ میں کیفے میں تھی، میں نے ان سے تمہارا پوچھا تو انہوں نے میرے سر پر گن رکھ دی۔ میرے بہت تلے منتیں کرنے کے بعد یہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ عروہ نے ہچکی لیتے معصومیت سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ عروہ کی بات پر سب حویلی والوں کی منہ حیرانگی سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ ریحان خان پر تو مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس نے اپنی پھیلی آنکھوں سے عروہ کو دیکھا جو ہچکیاں لیتی سارا الزام اس پر ڈال چکی تھی۔ عروہ کی بات سن کر ہمارا نے شکایتی نگاہوں سے آغا جان اور توصیف خان کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارا کی نظروں کا مطلب سمجھتے آغا جان نے رحم خان کو گھور کر دیکھا تھا۔ رحم یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ آغا جان نے غصے سے رحم خان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ آغا جان ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، رحم خان نے عروہ کی طرف دیکھتے دانت پیس کر کہا تھا۔ کیا تم لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا بچیوں کو رلانے کا؟ ایک ہے کہ گھر کی بچیوں کو ہی ڈراتا ہے اور دوسرا باہر معصوم بچیوں کے سر پر گن رکھ کر انہیں زبردستی حویلی لے کر آتا ہے۔ کرنا کیا چاہتے ہو تم سب؟ واصف خان نے زبیان خان کی طرف
دیکھتے تنزیہ لہجے میں رائم خان سے کہا تھا۔ زبیان خان ان کے انداز سے صدمے میں چکا تھا کہ وہ اسے سنا رہے ہیں۔ زبیان خان نے ایک نظر عمائرہ پر ڈالی جو عروہ کو دوبارہ اپنے گلے سے لگا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے ریلیکس کر رہی تھی، اور پھر اوپر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں تم سے بالکل یہ امید نہیں تھی رائم خان، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ آغا جان نے رفیع مزاج لاتے ناگواری سے کہا تھا۔ رائم خان سب کے تیروں کا رخ اپنی طرف محسوس کرتا سوچتا رہ گیا کہ آخر اس کا کیا قصور تھا۔ رائم میرے آفس میں آؤ، زبیان خان نے اوپر کی طرف جاتے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ رائم خان ان سب سے جان چھڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹا پرسکون ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں ڈرنے اور رونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ صبیہ بیگم نے عروہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا تھا۔ عروہ نے اپنے آنسو صاف کرتے سر میں ہلایا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا عروہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو، پتہ ہے میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ عمائرہ نے عروہ کے ہاتھ پکڑ کر چہکتے ہوئے کہا تھا۔ جھوٹی کہیں گی، تم تو ہمیں بھول ہی گئی تھی، اور تو میں خود تمہیں ڈھونڈتی کشمیر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو ایک فون کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ عروہ نے عمائرہ سے اپنے ہاتھ چھڑاتے چہرے پر خفا کی بھرے تاثرات سجاتے نروٹے پن سے کہا تھا۔ یار میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا اس لیے کال نہیں کی، عمائرہ نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ عروہ نے ناک سکیڑتے عمائرہ کو دیکھا تھا، لیکن اس کے پریشان چہرے کو دیکھتی اگلے ہی پل مسکراتی دوبارہ اس کے گلے سے لگی تھی۔ اس دفعہ معاف کر رہی ہوں تمہیں، لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوا نا عمائرہ تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی، اگر تم نے اپنا وعدہ توڑا تو میں بتا رہی ہوں میں نے شامیر کے ساتھ مل کر تمہیں اپنی کشمیر کے پہاڑوں سے نیچے پھینک دینا ہے۔ عروہ نے عمائرہ کے گلے لگتے سرگوشی کرتے اسے دھمکیوں سے نوازا تھا۔ عمائرہ اس کے انداز پر مسکراتی دوبارہ اس کے گرد اثار باندھ گئی تھی۔ اب لگ رہا ہے نا تم میری بیسٹی ہو جس کا کبھی کوئی پلان کامیاب نہیں ہوتا، عمائرہ نے اسے اپنی ٹون میں واپس آتا دیکھ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حالیہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی خوفزدہ نظروں سے سامنے رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں اس پر ٹکی تھی۔ وہ کالج سے آنے کے بعد سے ہی اپنے کمرے میں بند رو رہی تھی، اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ عمائرہ نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو والے نے سر درد کا بہانہ بنا دیا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کروں، حالیہ نے اپنے والوں کو جکڑتے اضطرابی کیفیت میں کہا تھا۔ حالیہ کی آنکھوں کے سامنے کالج میں ہونے والا منظر دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا۔ حالیہ کو پچھلے کچھ دنوں سے رانگ نمبر سے کالز اور میسیجز آ رہے تھے۔ کوئی بار بار اسے شیان خان کے خلاف اکسا رہا تھا، کوئی اسے کالج کے بیک گراؤنڈ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حالیہ اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ آج وہ تنگ آ کر کالج کے بیک گراؤنڈ میں گئی تھی، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیک گراؤنڈ بالکل خالی تھا۔ وہ بریک کے وقت یہاں پر آئی تھی، اس وقت کالج میں ہر طرف گہما گہمی رہتی، لیکن عجیب سی بات تھی کالج کا پیچھے والا گراؤنڈ بالکل خالی تھا۔ حالیہ خالی بیک گراؤنڈ کو دیکھتی پلٹنے والی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہٹے کٹے نوجوان لڑکے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ حالیہ بکھلا گئی تھی۔ کالج صرف لڑکیوں کا تھا، اس میں کسی لڑکے کا آنا بہت عجیب بات تھی۔ حالیہ کو بساخت اپنے دوپٹے کا خیال آیا۔ اس نے دوپٹے کے نام پر ایک چھوٹے سے اسٹالر کو سلائش کی طرح سیٹ کر رکھا تھا، جو کہ یونیفارم کا حصہ تھا، کیونکہ کالج صرف لڑکیوں کا تھا اس لیے وہ دوپٹے سے بے پرواہ تھی۔ لیکن اب اپنے سامنے کسی لڑکے کو کھڑا دیکھ حالیہ بکھلاتی ہوئی واپس پلٹنے لگی تھی کہ اس شخص نے جھٹ سے حالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کیا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ حالیہ پلٹتی اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑواتے خونخوار شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جانتا ہوں اسی لیے تو آیا ہوں، اس شخص نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ شیان خان تمہیں، اس لڑکے نے بولنا شروع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا حالیہ اس کے چہرے پر کرارا سا تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ بکواس بند کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مجھے شیان خان پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ حالیہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی اپنی انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں کہتی کالج کی بلڈنگ کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے کھڑا لڑکا اپنا گال سلاتا جاتی ہوئی حالیہ کی پشت کو دیکھ رہا تھا، چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ نہ سنو بات، جو کام کرنے آیا تھا وہ تو ہو گیا نا؟ اس لڑکے نے اپنی جیب سے فون نکال کر اسکرین پر آئے میسج کو کھول کر دیکھتے خباثت سے بھرپور کہکا لگاتے کہا۔ حالیہ بکھلائی سے کینٹین ایریا میں آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی اور اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے خود بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کس انجان شخص کے کہنے پر کالج کے بیک گراؤنڈ میں گئی ہی کیوں؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کالج کے بیک گراؤنڈ میں کوئی لڑکا ہوگا۔ اسے لگا تھا ضرور کالج کی کوئی لڑکی ہوگی جو اسے تنگ کر رہی تھی۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ بلانے والا کوئی لڑکا ہے تو وہ کبھی بھی نہ جاتی۔ لعنت ہے تجھ پر حالیہ اور تیرے دماغ کا جو الگ قسم کی کھچڑی پکاتا رہتا۔ حالیہ نے اپنے سر پر چپت مارتے خود کو دہائی دی تھی۔ بیل کی آواز پر حالیہ نے ایک دفعہ دوبارہ اپنی واٹر بوتل سے پانی پی تھی، اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ اپنی تمام کلاسز لینے کے بعد حالیہ کالج کی کینٹین بیٹھی روحا اور زویا کا ویٹ کر رہی تھی تاکہ وہ سب ایک ساتھ ہی کالج سے باہر نکلیں۔ حالیہ نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر چیک کیا تھا، اس نے کلاسز کو جیسے سائلنٹ پر لگا رہا تھا۔ حالیہ اسکرین پر کافی زیادہ نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی تھی۔ کسی نے کافی زیادہ کالز اور میسج کر رکھے تھے۔ حالیہ نے تجسس سے چیٹ کھولی تھی۔ چیٹ کھولنے کی دیر تھی کہ حالیہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے پورے کالج کی بلڈنگ اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتا اس کی گود میں آ گرا تھا۔ حالیہ کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل چکی تھی، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ حالیہ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جو اس نے دیکھا وہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل دوبارہ اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تھا۔ اسکرین پر دوبارہ وہی تصویر دیکھتے حالیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔
کسی نے کالج کے بیک گراؤنڈ کی تصویریں سینڈ کی تھیں۔ ان تصویروں میں حالے اور وہی لڑکا تھا۔ وہ تصویریں ایسے اینگل سے لی گئی تھیں کہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا وہ لڑکا اور حالے ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہیں۔ تصویر اس لمحے کی تھی جب اس لڑکے نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا اور حالے ایک جھٹکے میں پلٹی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، حالے نے نفی میں سر لاتے بے یقینی سے کہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، حالے نے نفی میں سر لاتے کہا تھا۔ اسے اپنے سر پر ہتھوڑے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ حالے اپنے بالوں کو جکڑے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ موبائل پر اسی نمبر سے کال آ رہی تھی جس نمبر سے اسے تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ حالے نے پہلے جھٹ سے کال کٹ کی تھی لیکن کچھ سیکنڈ بعد کال دوبارہ آنا شروع ہو چکی تھی۔ حالے نے کانپتے ہاتھوں سے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیسی لگی فوٹوگرافس جانے من؟ موبائل میں دوسری طرف سے کسی کی مکروہ آواز گونجی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ حالے اپنے آنسوں پر ضبط کرتی چیخی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں وہ تمہیں کل پتہ چلے گا۔ فی الحال تم میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر کل 2 بجے تم میری بتائی ہوئی جگہ پر اکیلی نہ آئی تو میں یہ تصویریں پورے پاکستان میں وائرل کر دوں گا۔ موبائل سے مکروہ لہجے میں گونجتی آواز نے حالے کو اپنی جگہ پر منجمد کر دیا تھا۔ حالے اس کے الفاظ سنتی پوری طرح سے کانپ گئی تھی لیکن خود پر ضبط کرتی دوبارہ بولی، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ شایان خان تمہاری چیخ اڑا دے گا، سمجھے تم؟ حالے خان فون پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی گھرائی دی۔ چیخ دیتا تب اڑائے گا نا جب میں اسے ملوں گا، کیونکہ اگر تم کل 2 بجے میری بتائی ہوئی جگہ پر نہ آئی تو میں آدھے گھنٹے میں یہ تصویریں وائرل کرنے کے بعد پاکستان سے ہی بھاگ جاؤں گا۔ پھر تم سوچو تمہارا کیا ہوگا، تمہارے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ تمہارا شوہر اور باپ تو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس شخص نے کہہ کر لگاتے کہا تھا۔ اس شخص کی باتوں کو سن کر حالے کو ایسے لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اگر یہ تصویریں سب کے پاس چلی گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر حالے کا دل لرزا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں پر پورا یقین تھا۔ اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ اسے اس کے لالا کیا کہیں گے۔ اسے خوف اس بات کا تھا کہ یہ تصویریں پھیلنے کے بعد لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ یہی غلطی اگر کوئی خانزادہ کرتا تو یہ بات 1-2 دن میں رفو چکر ہو جاتی، لوگ توجہ بھی نہ دیتے، لیکن یہ غلطی ایک خانزادی سے ہوئی تھی اور لوگ لڑکیوں کی غلطیاں نہیں بھولتے بلکہ انہیں ساری زندگی کا روگ بنا دیتے ہیں۔ سوچ لو سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوکیشن تو میں سینڈ کر رہا ہوں، آنا یا نہ آنا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ ضرور لینا، تمہارے نہ آنے سے کیا ہوگا؟ اتنا کہتے اس شخص نے کال کٹ کر دی تھی۔ حالے نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور اگلے لمحے وہ اپنا بیگ اٹھاتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ایسا پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ حالے نے چہرہ ڈھانپے بغیر کالج سے باہر قدم رکھا تھا۔ آج اسے اپنی بالکل ہوش نہیں تھی۔ حالے بیڈ پر بیٹھی موبائل کو دیکھتی ہزاروں قطار رو رہی تھی جو کافی دیر سے رنگ ہو رہا تھا۔ وہ شخص بار بار اسے وہی تصویریں الگ الگ اینگل سے بھیجتا، مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا۔ حالے نے جھٹ سے اپنا موبائل پکڑا اور اسے سوئچ آف کر کے سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں پھینک کر ڈرار بند کر دیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگ پڑی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حالے سر نفی میں لاتی بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ ہمارے نے 2-3 دفعہ سے بلانے کی کوشش کی لیکن حالے دروازہ لاک کیے بیٹھی تھی۔ نہ تو اس نے کوئی جواب دیا تھا اور نہ ہی دروازہ کھولا تھا۔ حالے روتی اپنے گھٹنوں میں سر دے گئی تھی۔ عور کی آنکھیں فجر کی اذانوں سے کھلی تھی۔ عور نے آنکھیں وا کرتے ریحان خان کی طرف دیکھا۔ وہ ریحان خان کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی جبکہ ریحان خان کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور ایک پاؤں اس کی ٹانگ پر تھا۔ خود کو ریحان خان کے اتنے قریب دیکھ اور اس پر تضاد اپنے وجود پر لپٹے ریحان خان کے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر عور کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ عور ٹکٹکی باندھے ریحان خان کو دیکھنے میں مصروف تھی جو ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے بے خودی میں ریحان خان کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ ریحان خان کے گال پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ عور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کھڑوس ڈریگن کہیں کے حور ناک سکوڑ کر بڑبڑائی تھی، سوتے ہوئے بالکل ڈریگن نہیں لگتے اور جاگتے ہوئے ہمیشہ مجھے نگلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عور نے ریحان خان کی گھنی بیئرڈ پر انگلی ٹریس کرتے چہرے کے زاویے بگاڑتے کہا تھا۔ عور کی انگلی ریحان خان کی بیئرڈ سے ہوتی اس کے ہونٹوں تک پہنچی تھی۔ ریحان خان کے نچلے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہی عور کا چہرہ سرخ قنداری ہو گیا تھا۔ ریحان خان کے ہونٹوں کا لمس عور کی جان نکال دیتا تھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ اپنی جانم کی سانسیں چھینتے ہوئے عور نے ریحان خان کی ناک کو ہلکا سا کھینچتے کہا تھا، نہ کرو جانم، ورنہ اگر میں گستاخی کرنے پر آیا تو تم رونے لگ جاؤ گی۔ ریحان خان نے اچانک عور کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی انگلیوں پر بوسہ دیتے بھاری آواز میں کہا تھا۔ عور پر مانو کمرے کی چھت آ گری ہو، وہ اپنی آنکھیں حد تک پھیلائے ریحان خان کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان ماں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری انگلیاں خود بخود چل رہی ہیں۔ عور نے بخلاتے جلدی صفائی دی تھی۔ وہ تو ریحان خان کو سویا ہوا سمجھ کر چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا یہ بندہ بند آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ عور کی بے تکی بات پر ریحان خان کا بلند کہہ کر روم میں گونجا تھا اور وہ اپنی آنکھ کھولتا اگلے ہی لمحے عور کو بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ ریحان خان کو اپنے اوپر آتا دیکھ عور نے تھوک نکلا تھا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو ریحان نے اس کی جان خلاصی کی تھی اور اب وہ دوبارہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ عور نے ریحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ریحان نے حق سے عور کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ عور نے اس وقت ریحان خان کی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے آدھے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ریحان خان نے کہتے جھکتے عور کی دونوں آنکھیں چومی تھی۔ عور اپنی آنکھیں بند کیے ریحان کے سینے پر ناخن گاڑ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں کبوتری کی طرح بند کرتے دیکھ ریحان خان دلکشی سے مسکراتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔
ریحان خان آنکھیں بند کیے حور کے ہونٹوں کو نمی پینے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چومنے کے ساتھ ساتھ ریحان خان کے ہاتھ حور کی شرٹ کے اندر غائب ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے حور نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ریحان خان کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں کی نمی پینے کے ساتھ اس کے وجود کی نازکی کو بھرپور انداز میں محسوس کر رہا تھا۔ حور کی سانسیں چرانے کے بعد ریحان خان پیچھے ہوتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کی دھڑکنوں پر آگ جما رہا تھا۔ اپنی چیزیں چراتے شرم نہیں آتی جانم، تمہاری سانسیں بھی میری ہیں اور تم بھی میری ہو۔ ریحان خان نے دوبارہ حور کے ہونٹوں کو چومتے اور اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنی ہونٹیوں میں جکڑتے جنونی انداز میں کہا تھا، ریحان نماز پڑھنی ہے، ٹائم کم ہے۔ حور نے گہری سانس لیتے ٹکتے ہوئے کہا تھا۔ حور کی بات پر ریحان خان نے بال کلا کی طرف دیکھتے ایک سردہ خارج کی تھی، اگر نماز نہ پڑھنی ہوتی تو میں اپنے الفاظوں کا مطلب اچھے سے سمجھاتا۔ ریحان خان نے جھکتے حور کی دھڑکنوں کو چومتے کہا تھا، جو جانم، اس سے پہلے کہ میری نیت دوبارہ خراب ہو جائے۔ ریحان خان نے گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹتے کہا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ حور 100 کی سپیڈ سے بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی سپیڈ کو دیکھ کر ریحان خان کا خوبصورت قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دلکشی سے مسکراتے ریحان خان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ موبائل میں ایک مخصوص میسج کو پڑھتے ریحان خان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی تھی۔ تمہاری بربادی شروع ریحان خان نے اپنے دل میں سوچتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، شاید جیت کی۔ ریحان خان اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بیلکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں نیچے بیٹھے ایک وجود پر ٹکی تھیں۔ نیچے لان میں ہمائرہ اور عروہ کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ریحان خان نے نوٹ کیا تھا جب سے عروہ حویلی میں آئی تھی، ہمائرہ کے چہرے سے مسکراہٹ اور اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ہمائرہ کا دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ ریحان خان نے ایک طائرانہ نظر پورے لان میں دوڑائی تھی۔ لان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ ریحان خان نے روم میں آتے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، سبز آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ تھیں۔ ریحان خان اپنے پوزیشن سے نیچے آتا باہر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ خجستہ اس تک پہنچی تھی۔ خان صاحب آپ کو بڑے خان صاحب بلا رہے ہیں، خجستہ نے نظر جھکائے ڈرتے کہا تھا۔ ریحان خان سے بات کرنے میں تقریباً سب کی جان جاتی تھی۔ اس کی بات کو سن کر ریحان خان نے اپنے قدم صبیہ بیگم کے روم کی طرف بڑھائے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ریحان خان دروازہ کھول کر صبیہ بیگم کے روم میں داخل ہوا تھا۔ صبیہ بیگم روم کے وسط میں پڑے کوچ پر بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ امینہ بیگم بھی بیٹھی تھی اور ان کے سامنے والے کوچ پر آغا جان اور توصیف خان بیٹھے تھے، جبکہ واصف خان چہرے پر سخت تاثرات سے جے پشت پر ہاتھ باندھے بیلکنی کے سامنے کھڑے تھے۔ ریحان خان سب کو صبیہ بیگم کے روم میں اکٹھا دیکھ آئیبرو اچکا گیا تھا۔ سب بڑوں کو ایک ساتھ صبیہ بیگم کے روم میں اور اس پر تضاد ان کے چہرے پر سنجیدگی کو دیکھ ریحان خان سمجھ گیا تھا کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ ریحان خان نے اندر داخل ہوتے واصف خان کی طرف آئیبرو اچکا کر دیکھا، جسے بلانے کا مقصد جاننا چاہ رہا ہو۔ اس کی ایٹیٹیوڈ پر واصف خان دانت پیسے تھے، لیکن پھر خود پر ضبط کرتے بات کا آغاز کیا۔ شادی کب کرو گے؟ واصف خان نے کسی لگی چپڑی کے بغیر سیدھے مدعے پر آتے پوچھا تھا۔ جب میرا دل کرے گا، ریحان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں کہا تھا، حالانکہ چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ اور تمہارا یہ دل کب کرے گا؟ واصف خان نے دوبارہ دانت پیستے کہا تھا، کبھی نہیں۔ آپ بتائیں، کسی سے میری شادی کروانے کا بھوت چڑھا ہے آپ کو؟ ریحان خان نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ناگواری سے پوچھا تھا۔ ہمائرہ یوسف خان سے، واصف خان نے ریحان خان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا تھا۔ ہمائرہ کے نام کو سن کر ریحان خان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بے یقین ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں الگ سا جنون سوار ہوا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، ریحان خان نے ایک نظر سب کو دیکھتے دانت پیس کر کہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا تاکہ سب اس کی بات پوری طریقے سے سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، واصف خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر اس بات میں لایا تھا۔ حویلی میں آج سے 20 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ ہمارا 20 سال بعد واپس خان حویلی لوٹی ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے سر پر خطرہ ہے اور اس دفعہ ہم کی رسک نہیں لینا چاہتے۔ آغا جان اور خانم کی خواہش تھی کہ ہمارا ہمیشہ اس حویلی میں رہے اور تم اس کی حفاظت کرو، لیکن چونکہ تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں ہمائرہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کرواؤں گا جو کہ امریکہ میں رہتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے وہی ہے جو ہمائرہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آغا جان اور خانم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلے تم سے بات کی، لیکن تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں نے اگلے جمعے ہمائرہ کا نکاح کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ واصف خان نے ریحان خان کی آنکھوں میں دیکھتے تأمل سے اپنی بات کہی تھی، لیکن ان کے تأمل سے کی گئی بات نے ریحان خان کے جسم میں آگ لگانے کا کام کیا تھا۔ ریحان خان کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی، دماغ کی رگیں اور گردن کی رگیں غصے سے پھول چکی تھیں۔ ہم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ریحان خان نے واصف خان کی آنکھوں میں دیکھتے دھاڑا تھا۔ کیوں؟ ایسا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہمائرہ ہم سے اتنی دور جائے، لیکن ہمارے لیے اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ یوسف خان اور ملیحہ کی آخری نشانی ہے جسے ہم کھونا نہیں چاہتے، اس لیے مجھے یہ سخت فیصلہ لینا پڑا۔ واصف خان نے ریحان خان کی طرف 2 قدم بڑھاتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ صبیہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ اور امینہ بیگم پریشانی سے واصف خان اور ریحان خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ آغا جان اور توصیف خان بازو پھیلائے شانہ انداز میں بیٹھے ان دونوں باپ بیٹے کی تکرار سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ کے دوست کا بیٹا امریکہ میں، ٹھیک ہے، 2 دن بعد اس کے جنازے میں شریک ہونے امریکہ چلے جائیے گا۔
जावियान खान ने वासिफ खान की आंखों में देखते कहा था और अगले ही पल लंबे लंबे डाक बर्तन दरवाजे की तरफ बढ़ा था। कहाँ जा रहे हो खान? वासिफ खान ने दोबदार लहजे में पूछा था। जावियान खान एक लम्हे के लिए रुका था। शादी करने रोक सकते हैं तो रोक लें। जावियान खान बगैर पलटे जवाब देता लंबे लंबे डाक भरता रूम से बाहर निकलता चला गया। उसके बाद जाने की देर थी कि आगा जान वासिफ खान और तौसीफ खान के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट ने कब्जा किया था। जावियान सबिया बेगम जावियान खान को पुकारती उसके पीछे जाने लगी थी। क्या कर रही हो खानम? बने बनाए प्लान पर पानी फेरने का इरादा है क्या? वासिफ खान ने सबिया बेगम का हाथ पकड़ उन्हें रोकते कहा था, लेकिन खान सबिया बेगम ने कुछ कहना चाहा। खानम फिक्र न करो, आखिर तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि ये उल्लू का पट्टा मायरा से जल्द अज जल्द शादी कर ले। बस तुम अब रिलैक्स हो जाओ, समझो काम हो गया। वासिफ खान ने अपने मुँह पर हाथ फेरते एक अदा से कहा था। वैसे वासिफ ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? हम शरीफों वाला तरीका भी तो अपना सकते थे ना। आगा जान ने नफ़ी में सर लाते तासुर से कहा था। ठीक कहा आपने आगा जान, लेकिन शरीफों वाला तरीका शरीफ लोगों के साथ अपनाया जाता है, ना कि जावियान खान जैसे सरफेरे खान के साथ। उनको ऐसे ही डील किया जाता है। वासिफ खान की जगह जवाब तौसीफ खान ने दिया था। तौसीफ ठीक कह रहा है आगा जान, वैसे भी इस उल्लू के पट्टे ने इतनी आसानी से नहीं माना था, और अगर ये मान भी जाता तो हमारा किसी सूरत ना मानती, उल्टा हमसे नाराज़ हो जाती। अच्छा है ना, अब हमारा सारा काम जावियान खान खुद करेगा और हमारी लाडली हमसे नाराज़ भी नहीं होगी। वासिफ खान ने मक्खी उड़ाने के अंदाज में कहा था। खान आपने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे के साथ। एक तो आपने उसे धोखा दिया, अपनी फर्जी दोस्त के बेटे का कहकर, और दूसरा उसे हमारे की नज़रों में भी बुरा बनाया। सबिया बेगम ने वासिफ खान की तरफ देखते नागवारी से कहा था। परेशान न हो खानम, देखती जाओ, शादी के बाद तुम्हारा ये उल्लू का पट्टा खुद आकर मुझे शुक्रिया कहेगा। वासिफ खान ने अपनी पुश्त पर हाथ बांधते बरमी से कहा था। जावियान खान लंबे लंबे डाक भरता वेली के लॉन की तरफ बढ़ा था। उसके चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। उसे देखते ही मालूम हो रहा था कि वह खुद से मैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद कर देगा। मायरा हंसती हुई उर्रा के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन जावियान खान को देखकर उसके कदम रुके थे। या अल्लाह, ये जिन इतने गुस्से में मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं ये कल मोबाइल तोड़ने का बदला अब तो नहीं लेगा मुझसे। आय अल्लाह, मैं क्या करूँ? उसके चेहरे से तो ऐसे लग रहा है जैसे आज मुझे कच्चा ही चबा डालेगा। जावियान खान को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ता देख मायरा ने दिल में सोचा था। जावियान खान मायरा तक पहुंचता बिना कुछ के उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ा था। हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ जा रहे हो? मायरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते कहा था। जावियान खान बिना उसकी बात सुने उसे अपने साथ खींचता कार पोज में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जावियान खान अपनी गाड़ी से काफ़ी फासले पर था कि अचानक उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर मायरा चीखती एक जश्न जावियान खान के सीने से लिपटी थी। इसने जावियान खान की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था और आंखें जोर से मीचे अपना चेहरा जावियान खान के सीने में छुपा गई थी। जावियान खान अपनी सुर्ख आंखों से सामने जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। गाड़ी में लगी आग से ज़्यादा शोले जावियान खान की आंखों में भड़क रहे थे। जावियान खान ने मायरा के गिर्द अपना मजबूत हसार बांधते उसे मजीद खुद में छुपाया था। मायरा भी खौफ के ज़ेरे असर इसमें मजीद छुपने की कोशिश कर रही थी। जावियान खान की नज़र अपनी जलती गाड़ी से होती हवेली के गेट के सामने बड़ी सी जीप के साथ टेक लगाकर खड़े रेहान खान पर पड़ी थी। रेहान खान शाना अंदाज में गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे जावियान खान के ट्राउज़र में रखा मोबाइल भी रिंग होने लगा था। जावियान खान ने खून सामने गाँव से रेहान खान को घूरते अपने ट्राउज़र से मोबाइल निकाल कर बिना नंबर दे के कॉल पिक की थी। कैसा लगा सरप्राइज़? जावियान खान मुकाबिल ने कॉल पिक करते ही तमस्कराना अंदाज में कहा था। इस आवाज़ को सुनते ही जावियान खान ने मायरा के गिर्द अपने हज़ार को मजबूत करते अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए आंखें बंद की थी। ये वो आवाज़ थी जो जावियान खान को अपने ख्वाबों में भी सुनाई देती थी। ये वो आवाज़ थी जिस जावियान खान कभी नहीं भूल सकता था। मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा। आई एम बैक जावियान खान, एंड दिस टाइम फॉर वॉर। जावियान खान खामोशी को महसूस करते शख्स ने कहकर लगाते कहा था। लेट्स बिगेन द वार। जावियान खान ने अपने सर सख्त आवाज़ में इतना कहते कॉल कट कर दी थी और अपने साथ लगी कामती हुई मायरा की तरफ देखा था। हमारा ने सर थोड़ा सा पीछे करके जावियान खान की तरफ देखा था। हमारा ने अपने आंसू को पीछे धकेलते जावियान खान को पुकारा था। जावियान खान दोबारा उसे अपने सीने से लगा गया था। इन दोनों की धड़कनें फुल स्पीड से दौड़ रही थी, एक की डर की वजह से तो दूसरी की अनजानी फीलिंग की वजह से।